اس میں کوئی گفتگو کر سکتے ہیں کوئی؟ جی مسعود صاحب. جی جی خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں تمام احباب جو شرکت کر رہے ہیں ان کو تہہ دل سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے جو چراغ ہمیش کا یہ فارم ہے، اس میں ادبی تنقیدی اجلاس، اس میں مختلف موضوعات پہ مذاکرے، کتابوں پہ گفتگو، یہ سب چیز ہوتی ہے۔ تو ہمارے جو بھی سننے والے بھی ہیں، جو آنے والے ہیں، ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ یہاں بہت اہم لوگوں نے اپنی گزارشات پیش کی، اپنی تخلیقات پیش کی ہیں۔ تو آج کا اجلاس بھی ادبی تنقیدی اجلاس ہے، جس میں کلثوم رفیق صاحبہ تشریف لائی ہیں۔ پہلی یہ آتی رہی ہیں ہمارے اجلاسوں میں، لیکن آج ان کی یہ پہلی تخلیق ہے جو افسانہ جو یہ پیش کریں گی اپنا تنقید کے لیے، گفتگو کے لیے۔ تو میں آپ لوگوں نے ان کی مختلف تحریریں فیس بک پہ دیکھی ہوں گی، یہ بہت اچھا لکھتی ہیں۔ افسانے کو جس طریقے سے یہ بناتی ہیں، کہانی میں سے افسانہ بناتی ہیں، وہ کمال ہوتا ہے۔ ان کا انداز اسلوب بہت زبردست ہے۔ تو ان کے ساتھ ہی ہمارے ایک اور دوست ہیں، عمران مشتر نفیس صاحب، یہ پہلے بھی آتے رہے ہیں، اپنی چیزیں پیش، اپنی نظمیں ہم ان سے سنتے رہے ہیں ان کی چیزیں۔ تو آج یہ اپنی نظم جو ہے تنقید کے لیے پیش کریں گے۔ اس اجلاس کی صدارت جو ہے سرور غزالی صاحب، سرور غزالی ایک مانے ہوئے افسانہ نگار ہیں۔ ان کے ادب، ان کے افسانوں میں ایک بنگالی ادب کا ایک خاص رنگ ہے ان کے افسانوں میں۔ تو یہ جرمن، تو میں ان کی اجازت سے جو ہے وہ اجلاس کی شروع کرتا ہوں۔ جی سرور غزالی صاحب، جی اگر آپ بالکل اجازت دیں۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو میں صدر غزالی صاحب کی اجازت سے آج کے اجلاس کی جو ہے سب سے پہلی تخلیق جو ہے یہ عمران مشتر نفیس صاحب ہیں، ان کی نظم ہے، یہ اپنی نظم پیش کریں گے۔ تو آپ عمران صاحب آپ اپنی نظم پیش کریں۔ ناجیہ جی ان کی نظم جو ہے آپ اس پہ دے بھی دیں ہمارے یہ چیٹ پہ، تاکہ لوگ پڑھ بھی سکیں، اگر آپ دے سکتی ہیں تو۔ آپ سب لوگوں کی اجازت سے، اور بہت یہ خوشی ہے۔ ناجیہ صاحبہ نے ان کی نظم جو ہے یہ اپنے چیٹ پہ دے دی ہے، آپ ان پہ پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ ویسے چراغ ہمیش کے صفحے پہ بھی ہے۔ جی مستر صاحب۔ جی میری آواز کلیئر ہے سب دوستوں کے لیے؟ جی تو آپ سب جی لوگوں جی کی اجازت سے میں ایک، اور مجھے صاحب بہت خوشی، صدر سے اجازت لیں، دو بالکل جو ہیں میں۔ سر جی صدر بالکل صاحب بالکل آپ کی اجازت سے۔ بالکل بالکل، آپ شروع کیجئے، بسم اللہ کیجئے، آواز آپ کی بالکل کلیئر ہے ماشاءاللہ۔ جی بیابان، میں اور تم گفتگو کے لیے صرف اندھیرے میں کیوں ملتے ہیں؟ آؤ آج اس اندھیری رات میں، جبکہ تم میری در و دیوار اٹھا چکے، گندم کے کچھ دانے، گڑ کی ایک ڈلی، ایک ادھکٹی پیاز جو چھپا رکھے تھے کہ کبھی زندگی بچا سکوں۔ اگر مگر مگر اگر یہ گندم کے کچھ دانے لے لو، یہ گڑ بھی اور پیاز بھی، دیکھو کسی کو دے دینا، یہ ضائع نہیں کرنا۔ اور ہاں، میرے جسم پر کسی اس کھال سے اچھا چمڑا بنے گا۔ مجھے صرف اندھیری رات میں گھر سے نکالنے سے پہلے آؤ اور اس زہر کے پیالے کو تم پی جاؤ۔ شکریہ۔ بہت عمدہ۔ بہت جی انجلا صاحب، مائک آپ کے حوالے۔ اچھا میری آواز آ رہی ہے؟
جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ٹھیک ہے. معذرت، میں تھوڑا سا میرا ساؤنڈ سسٹم پرابلم کر گیا تھا. عمران مشتاق نفیس کی نظم سن رہے تھے. ایک تو سب دوستوں کو سلام اور خوش آمدید چراغ ہمیش کی نشست میں. ہم عمران مشتاق نفیس کی نظم سن رہے تھے جو چراغ ہمیش پہ بھی ہم نے دی ہے، اور یہ نظم زوم کی اس پہ بھی ہے، اسکرین پہ بھی آپ کو مل رہی ہے. تو اس نظم کے حوالے سے بات ہوگی. نظم بیابان. عمران مشتاق نفیس کا تعارف میں یہ کرواؤں کہ عمران مشتاق نفیس جو ہے یہ ہم ایک کراچی کے اور کے حوالے سے، اور ویسے بھی یہ ہماری سے ملاقات ایک ایونٹ پہ ہوئی اور اس طرح سے ہم دریافت ہوئے ہیں بطور شاعر. کیونکہ ہمیں تو یہ تھا کہ یہ ہم کوئی پروگرام وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت بعد میں اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ لکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور نظمیں لکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھتے ہیں، مختصر نظمیں لکھتے ہیں مگر لکھ رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ چراغ ہمیش میں ان کی نظم تنقید کے لیے رکھی جائے. تو آج سب ان کی نظم بیابان انہوں نے سنائی. گفتگو کے لیے میں درخواست کرتی ہوں، تمام دوست موجود ہیں، سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارے دوست اچھا، ہمارے ساتھ زرش مقبول ہیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. کچھ کہنا زرش صاحبہ، ایک تو تعارف، اگر اپنا ہے. تعارف یہ تھوڑا سا لائٹ پور کروائیے. سے اور ہیں، یہ لائٹ پور سے ہیں. زرشی مقبول صاحبہ، ان کے والد میں میرے بہت ہی مہربان دوست تھے، تو ان سے پھر رابطہ صحیح، ہوا ہے، تو پھر ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ ایک بہت صحیح. جی تو جی زرش، اپنا کچھ کہنا ہینڈ ریز ہے ان کا. اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. میرے خیال ان کا شاید یہی ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا مائک جو ہے وہ نہیں ہو رہا کنیکشن، مجھے لگتا ہے یہی، اسی لیے انہوں نے یہ کہا ہے. ان کا مائک کنیکٹ ہے لیکن انہوں نے خود میوٹ کیا ہوا ہے، تو اگر وہ ان میوٹ کر لیں یا اگر وہ چیٹ باکس میں لکھنا چاہیں جس طریقے سے ان کو سہولت ہو. میرے خیال میں وہ انمیوٹ کر لیا انہوں نے. ہاں جی 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 زرش. جی اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. ہاں، جی جی وہ میرے خیال میں وہ وائرلیس والا ہو رہا ہے نا، وہ جو پہلے ہوتے تھے کہ ذرا لیٹ پہنچ رہی ہے، ساتھ ساتھ نہیں پہنچ رہی. تھینک یو ویری جی مچ. جیسے مجھے جی. ان لوگوں کا آپ بتایا. کا اجلاس بھئی شروع ہے. نئی ٹیکنالوجی ہے تو نیا سب کچھ ہے. بہت اچھا خوبصورت زرشی صاحب، نظم اس تھی. پہ ہم بعد میں بات کریں گے. اس وقت اجلاس شروع ہے، انہوں نے اپنی نظم پیش کر دی جی ہے، پلیز سنا دی ہے، پلیز آپ تو آپ چلیں. بس میں اب شریک ہو گئی ہوں نا، میں خاموشی سے سنوں. جی بس میں شامل ہو گئی. اچھا، میرے تھینک یو لیے یہ بہت بڑی بات ہے. تھینک تھینک یو ٹھیک ہے ویری ٹھیک ہے مچ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں، ٹھیک ہے ٹھیک ایک ہے نئی ٹھیک ہے. چیز ہے میرے ہمارے لیے ساتھ تو وہ میں نے سیکھ لی. تھینک یو ویری مچ. صحیح ہے. تھینک یو. ہاں جی، صحیح ہے. اب میں شامل ٹھیک ہوں. ہے ٹھیک ہے. میں حاضرین میں ہوں. ہاں جی. جی جی تھینک جی یو. جی جی تھینک یو. جی بہت شکریہ. سلامت رہیے. جی اب میں جی اجلاس جی. سنوں گی خاموشی سے. تو ہمارے ساتھ ادیبہ اکرم، اسما امبر، عمران تو نے اپنے نظم سنائی ہے. کلثوم رفیق صاحبہ کا افسانہ ہے. سمین بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے. سمین بلوچ سے درخواست کرتے ہیں کہ نظم پہ گفتگو کریں. سمین. سمین اپنا مائک اپنا کریں اوپن، مائک اوپن کریں. سمین صاحبہ اپنا مائک اوپن کریں. چلیے سمین جب تک اپنا مائک اوپن کریں گی، کوئی آج ہمارے ساتھ شہناز پروین موجود ہیں. خوش آمدید. بہت دنوں بعد شہناز صاحب آئی ہیں. میں عاصم جی حسین سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی رائے کا اظہار کیجیے نظم کے حوالے سے. اب سمین کا مائک اوپن ہو گیا.
جی سمین صاحبہ. سمین صاحبہ آواز بات کیجیے نظم پر. ان کا مائک پھر بند ہو گیا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آج سب کو آ رہی ہے؟ ہاں جی جی آ رہی ہے. جی عمران مشتر صاحب نے اپنی نظم پیش کی، مختصر سی نظم تھی. نظم کا عنوان تھا بیابان. تو جو انہوں نے اسکیچ بیابان کا کھینچا اور جو لفظ انہوں نے ڈیلی لائف سے اٹھائے وہ بڑے متاثر کن ہیں. مطلب مجھے ذاتی طور پہ بڑے ان کا انداز پسند آیا بیابان کو، کہ بیابان کو اس طرح بھی پکچرائز کیا جا سکتا ہے. اب میں زیادہ نہیں بول سکتی. میں صرف نظم لکھ سکتی ہوں اور اس کو سن کے انجوائے کر سکتی ہوں. اس پہ رائے دینا اور تجزیہ دینا ابھی میرا کام نہیں ہے. میں بالکل ابھی جسے کہتے ہیں کہ پاؤں چلنا شروع کیا ہے، اور یہ آپ نے مجھ سے بڑا کام لے لیا. ایک بہت اچھی نظم تھی اور میں بہت زیادہ داد دوں گی مشتر صاحب کو. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. بہت شکریہ آپ کا. صحیح. سمین بلوچ خود بھی اچھی نظمیں لکھ رہی ہیں اور ہم نے اسی لیے ان سے درخواست کی، کیونکہ یہ جو نئے لکھنے والے ہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ زندگی کی کن مسائل سے کو دیکھ رہے ہیں نئے لکھنے والے، اور نظم کی صورت میں کیونکہ نظم کا کینوس بھی بڑا ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے. یہ جو بیابان نظم ہے اس میں کہیں کہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ایک ایسی بے بسی ہے جس میں ملنے اور نہ ملنے اور زندگی کے عذاب، ان دونوں کو دیکھا گیا ہے. ان دونوں کی ایک تشنگی دیکھی گئی ہے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو مختصر سی نظم ہے، کیا اس میں کہنے کی اور کچھ ضرورت، یا یہ نظم اپنی سطح پہ مکمل ہے. جی میں نے اس سے پہلے عاصم جی حسین سے بھی درخواست کی تھی. عاصم جی حسین اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو گفتگو کریں. عاصم. کامران مغل بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں. نجم حسین بھی بہن نجم حسین بھی. ہاں میں بات کرتی ہوں. نہیں عاصم موجود نہیں ہے. عاصم تھے ہمارے ساتھ لیکن عاصم ابھی نہیں ہے. عاصم حاضری لگوا کے چلے گئے ہیں، ان کی شادی ہے آج. ان کی عاصم نہیں ہے، وہ کسی شادی میں گئے. اچھا مسعود صاحب نے تو یہی کہا تھا. نہیں یار اچھا چلے ان کی بھی شادی ہے تو خیر مبارکباد. اچھا نجم الحسنین صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جی عمران کی نظم، عمران مشتر نفیس کی نظم. جی السلام علیکم. میں صحیح طرح سن نہیں سکا وہ نظم نا. جی میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آ رہی. ہمیں تو آ رہی ہے. جی آپ کیونکہ میں سن نہیں سکا تو مجھے اندازہ ہے کہ بڑا ڈیپتھ میں لکھتے ہیں. کیا میں اب کیا کروں؟ کچھ نہیں، کوئی نہیں. آپ تھوڑی دیر میں بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی یہ مسئلہ اس نہیں ہے. پہ اپنا نجم یہ صاحب جو یہ چیٹ پہ ہے دی ہوئی، آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں سے. چیٹ میں سر یہ جو اس کی چیٹ زوم کی چیٹ آتی ہے. جی زوم کی چیٹ پہ بھی ہے اور چراغ ہمیش پہ بھی ہے. وہ چراغ ہمیش وہ کیا کہتی رہتی ہیں آپ نے ہمیشہ؟ وہ کوئی ویب سائٹ ہے؟ وہ اس کا نہیں، لنک یہ ہماری کائنڈلی. تنظیم کا صفحہ ہے. ہماری
अच्छा इसी पेज है तंजीम का कोई पेज है, पेज। पेज। ओ आई सी सर, मुझे वो ना नजम वो साहब, इनबॉक्स। ये नज्म व्हाट्सएप का जो चिराग हमेश का ग्रुप है उस पे भी है, और हमने जूम पे भी शेयर की थी। अगर आपको जरूरत है तो जूम की जो चैट है ना, आप उसमें से भी ये ले सकते हैं। मुझे इनका आई एम सॉरी, दोनों का नहीं मैंने पता कहा था कि ना मैं नहीं पेज का। बोलूंगी, चले वो पेज लेकिन अपना सर, अगर उस वो पेज का दोबारा और सुना दे व्हाट्सएप, तो कोई हर्ज भी नहीं। वो पेज और ग्रुप का लिंक मुझे जरूर सेंड कीजिएगा। मैं मैं कर आपको देती हूँ, सेंड मैं कर किया है देती तो आप उस पे हाँ आए हैं। मैंने आपको हाँ सेंड कमर किया सर। है तो आप उस पे आए। जी नहीं चलिए सर, वो ठीक है ये आप। जो है, वो जो कहते हैं अस्सलाम जहाँ पेज। वालेकुम। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने चैट में चेक की है लेकिन वो नज्म वहाँ शो नहीं हो रही है। आप हाँ काइंडली अच्छा, उसको शो कर दें वहाँ, तो बहुत लोगों के लिए आसानी हो जाएगी बात करने में। चैट में मैंने आ जी, रही है, जूम ये के नज्म चैट में चैट पे है, है। जूम के चैट पे चैट में है है। ही नहीं। तो मैंने अभी आ चेक गई। किया तो मैं नहीं। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इमरान साहब दोबारा सुना दे, बहुत इमरान साहब खूबसूरत आप थी। और नज्म दोबारा मैंने सुना दीजिए, हाँ नज्म चलें दोबारा दोबारा सुनाइए। प्लीज दोबारा। प्लीज प्लीज अच्छा इरशाद। ओके थैंक यू। सदर साहब, आपकी इजाजत है? जी जी बेशक, शुरू कीजिए। जी बिल्कुल। अ, बयाबान, मैं और तुम गुफ्तगू के लिए सिर्फ अंधेरे में क्यों मिलते हैं? वाह। आओ आज अंधेरी रात में, जबकि तुम मेरी दरो दीवार उठा चुके, गंदम के कुछ दाने, गुड़ की एक डली और एक अधकटी प्याज जो छुपा रखे थे कि कभी जिंदगी बचा सकूं। अगर मगर मगर अगर ये गंदम के कुछ दाने ले लो, ये गुड़ भी और प्याज भी, देखो किसी को दे देना, ये जाया नहीं करना। और हाँ, मेरे जिस्म पर कसी इस खाल से अच्छा चमड़ा बनेगा। मुझे उस सुर्ख अंधेरी रात में घर घर से निकालने से पहले आओ और इस जहर के प्याले को तुम पी जाओ। शुक्रिया। वाह। इमरान ने नज्म अपनी दोबारा सुनाई है साहिब सदर की इजाजत से। वाह वाह, उम्मीद है कमाल। अब नहीं बोलूंगी, पर वाह, अखीर है, वाह वाह, अब नहीं बोलूंगी। हाँ, हाँ वो सर, ये किसका शेर है? कोई मशहूर शायर है, हैरतों के सिलसिले सोजे नहा तक आ गए, हम नजर तक चाहते थे आप जहाँ तक आ गए। हम्म ये जो बियाबां को जहाँ तक ले आए हैं, हम्म ये वो बियाबां जो एक खारजी अलामत है, या जिसको आप कहें शायरी में एक पोर्ट्रे करते हैं कि उसमें बस रेत नजर आ रही है, और इस तरह ये उस इन्होंने तो उसको जिंदगी मौत और मोहब्बत का मसला बना दिया है, और उस लेवल तक बना दिया है कि जहाँ वो एंड पे कह रहे हैं कि इसको वो जहर और वो क्या बात है इसमें। तो सर्टनली हम जो लास्ट सेशन में बात कर रहे थे लायानी अदब की, और मेरे ख्याल में इसमें वो इम्प्रेशनिज्म और अनकॉन्शियस जो है ना, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, हम्म उस तरह की चीजों को इन्होंने बयान कर दिया है। और मजे की बात यह है और लुत्फ की बात यह है कि जो उसका हुस्न है एक नज्म का, वो कहीं कहीं से भी नज्म नज्म ही रही है। और मुझे तो इस तरह की जो आर्ट है और इस तरह की जो शायरी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और ये ऐसे है जैसे कोई आपको गुदगुदी करे, या आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स हो और आपको समझ ना आए कि मैं आज इतना खुश क्यों हूँ, या आप कोई दुखी हो तो आप कहें कि आज पता नहीं दुख कौन सा है, ये कटी प्याज और इस तरह की चीजों से। तो ये सुपर पीस ऑफ आर्ट कह सकते हैं इनकी इस नज्म को। माशाल्लाह सर।
जिंदाबाद। उर्दू लिटरेचर में इस डेप्थ को लिखना जो है ये एक खूबसूरत बात है, यही जहन में आ रहा है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा आपका तजिया नजम, आपका तजिया बहुत उम्दा। इमरान की उस पे कि ये बयाबान कहाँ तक फैला है, हाँ, बहुत उम्दा। तो थैंक यू। अब हमारे साथ मौजूद हैं, अच्छा, मसूद कमर साहब भी बात करना चाह रहे हैं। जी मसूद कमर साहब, अदीबा अकरम भी हमारे साथ मौजूद है। जी मसूद कमर साहब पहले बात कर लें। मसूद साहब, जी, साहिब सदर की इजाजत से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस नज्म में कारी ने कोई भी अगर जहन में तस्वीर बनाई है तो एकदम से झटका देकर उसको तस्वीर को उल्टाकर उसके आगे कुछ नई चीज रख दी। कारी कोई भी किसी सतह पे भी आकर जो है वो इतनी तगोदौ से एक जगह पे आता है कि मैं ये नतीजा अखज करता हूँ इसका, लेकिन अगली ही लाइन पे उसको जो है ना वो बिल्कुल एक इंतहाई मॉडर्न अंदाज में लिखी गई नज्म। इसका सबसे पहले तो जैसे समीन साहिबा ने कहा कि वो बियाबान, जो हमारे नजम साहब ने भी कहा कि जो एक तस्वर होता है बियाबान का, हाँ, इन्होंने उसकी बिल्कुल ही उसकी उल्ट तस्वीर बताई। बियाबान जो है सिर्फ सहरा में नहीं हो सकता, बियाबान जो है आपके एक पुररौनक जो है आपकी आबाद जगह जो है उसके अंदर भी आपके अंदर भी बियाबान हो सकता है। ये इन्होंने वाह सबसे वाह पहले तो वाह। वो जो एक जैसे नजम ने भी कहा कि वो जो एक रेत और टीले और वो जो थी ना गर्म हवाएं, वो उसको बिल्कुल ही तस्वर उसका उल्टा के रख दिया। अच्छा, फिर ये लगता है ऐसे है कि जैसे ये उनको अपनी आखिरी मुलाकात के लिए बुला रहा है किसी को। अब देखो ना, अब ये ए, ए, स- आओ इस अंधेरी रात में जबकि तुम मेरी दरो दीवार उठा चुके। अब ये कौन, किसने उठाए? हमें लगता था कि किसी और ने उठाए, लेकिन यहाँ तुम का लफ्ज इस्तेमाल किया। जिसको बुला रहे हैं उसी ने दरो दीवार उसके जो है ना वो उसके उठा दिए हैं, उसके इर्द गिर्द दरो दीवार उठा दिए। तो ये नई से नई टेक्निक। अच्छा, जैसे जैसे आप गुजरे वो अब पता चलता है कि ये गंदम के कुछ दाने ये वो सारे जो है ना मैंने किसी जिंदगी के लिए बचा कर रखे थे। अब जिंदगी नहीं है तो मैं इसका क्या करूंगा? लेकिन ये उसको कह रहा है। अब यहाँ देखिए कारी कैसे कैसे आ रहा है, लेकिन आगे इसको कैसा झटका लगेगा। यहाँ वो कहता है कि ये जो है इसको जाया ना करना, किसी को दे देना सारा। ऐसे लगता है ये एक वसीयत कर रहा है। लेकिन आखिर पे जाकर उन्होंने क्या कह दिया, और इस जहर के प्याले को तुम पी जाओ। ये जो है ना बिल्कुल, यानी कि वो अकेला नहीं जा रहा, वो जो है वो उसको भी साथ अपने वो जो है ना कि ये बिल्कुल ही एक नया अंदाज है। पहले लगता है कि वो खुद जा रहा है और अपने जो दोस्त है या जो उसका साथी है या जो भी उसका है महबूब है, उसको वो बुलाकर उससे आखिरी मुलाकातें और आखिरी गुफ्तगू करते, और ये उसको वसीयत करता जा रहा है कि ये दाने जो है ये गंदम के तुम किसी को दे देना, ये मेरी जो है। लेकिन बिल्कुल आखिरी लाइन जो है, या तो फिर ये है कि क्योंकि ये नज्म जो है ये मुस्तकबिल के एक परफॉर्मेंस से एक इक्तबास है। अब ये जो है इन्होंने नीचे वजाहत की है, इससे वो लगता है कि ये शायद पता नहीं आगे और क्या होगा। क्योंकि ये एक इक्तबास नज्म मेरा ख्याल है इनको कोई अपनी मुकम्मल नज्म जो है अगर वो पेश करते, क्योंकि इस आखिरी लाइन ने आखिरी मिसरे ने जो है वो बिल्कुल ही कहानी उल्टा दी। अब इसके आगे क्या होगा इसके बारे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ तक जो है आखिरी लाइन से पहले तक जो है वो मैं ये नहीं कहता कि आखिरी लाइन जो है वो कोई कमजोर लाइन है लेकिन ये उसका तसलसल आगे है। इसलिए उसकी मुझे समझ नहीं लग रही कि ये उसको वसीयत कर रहा है, उससे आखिरी मुलाकात कर रहा है, लेकिन वो तो कह रहा है आओ इस जहर के प्याले को तुम पी जाओ। तो ये मुझे यहाँ आकर जरा थोड़ा सा गड़बड़ लगी है कि ये क्योंकि, लेकिन ये एक इक्तबास है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल जो इनकी नज्म का असलूब है, जिस तरीके से इन्होंने अल्फाज मजमून के, यही नसी नज्म का होता है
کہ جو اس کا تھیم ہوتا ہے، جو اس کا مضمون ہوتا ہے، وہ خود بخود وہ تھیم جو ہے وہ ایسے الفاظ منتخب کرتا ہے، اس کے بغیر وہ نظم اپنے مضمون کو اس کو روشناس کرا ہی نہیں سکتا اس کو۔ بہت خوبصورت نظم ہے، بہت لاجواب ہے، بس یہ آخری مصرع ہے، اس سے تھوڑا سا تھینک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب نظم اور یہ کسی جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ مستقبل کی پرفارمنس سے ایک اقتباس، تو کہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کسی کوئی ناول ہے جس کے بیچ میں ایک پیس آیا ہے، پیس آف پوئٹری آیا ہے، اور ابھی اس میں اس کا جو تسلسل اور ہونا چاہیے، یا ابھی اس میں جو منزلیں ہیں اور ہونی چاہیے، تو ایک اقتباس کو انہوں نے وہ کیا ہے۔ اس اقتباس میں بھی وہ تمام چیزیں ہیں جو جس میں کہیں نہ کہیں اس جیسے کہ ابھی مسعود صاحب نے کہا کہ بیابان صرف ریگستان میں نہیں ہوتا، اس تمام چیزوں کی کسک ہے، یا اس تمام چیزوں کی ایک تشنگی ہے کہ جو تعلق ہو یا انسان کی ضرورت کو کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ جی ناجیہ احمد، آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے۔ بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت سے عمران صاحب کی نظم کا عنوان انہوں نے دیا ہے بیابان۔ نظم جو ہے وہ جب اس کو ہم پڑھتے ہیں اور جو تاثر ملتا ہے وہ انسان کی تنہائی، اس کی جدوجہد اور قربانی کا جو ایک اہم موضوع ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے، جبکہ جو نظم کے مرکزی کردار ہیں جس میں کہ انہوں نے ایک اور بیان کیا ہے کہ میں اور تم، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ اب بات چیت ہو رہی ہے میں اور تم دو انسانوں کے درمیان، جس میں ایک جذباتیت بھی نظر آتی ہے ہمیں نظم کے اندر اور فلسفیانہ رنگ بھی نظر آتا ہے۔ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہے کہ جہاں پہ زندگی میں مایوسی بھی ہے، محرومی ہے، تلخیاں ہیں، اور شاید ان دو افراد کا ذکر، یعنی کہ میں اور تم، یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ضروری نہیں کہ یہ پازیٹیو ہی ہوں، یہ زندگی اور موت کی علامت بھی ہو سکتے ہیں، یہ اندھیرے اور روشنی کی علامت بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں کا اندھیرے میں ملنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ روشنی یا امید کی یا کرن کی ایک کمی ہے، اور اندھیری رات جو ہے وہ تنہائی اور بے بسی کا ایک واضح اظہار ملتا ہے۔ باقی نظم میں ہمیں جب دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو گندم اور گڑ اور پیاز جیسے کہ روزمرہ کے غذائی اجزاء جو ہوتے ہیں، جو کہ زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں، ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان اجزاء کو کسی کو دے دینا اور ضائع نہ کرنا ایک اہم پیغام عمران ہمیں دے رہے ہیں یہاں پر، کہ مادی اشیاء کی قدر کی جائے اور ان کا صحیح استعمال بھی ضروری ہے۔ اور جو آخر کا ہے جس پہ مسعود صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ شاعر جہاں پہ اپنے جسم کی کھال کا ذکر کرتا ہے کہ وہ اب اگر ہم دوبارہ اس کے شروع میں جائیں کہ قربانی کا جو موضوع میں ملتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو بھی قربانی کے لیے پیش کرنے کو تیار ہے، اور یہ ایک ایسا جذباتیت کا ایک انتہائی ہائٹ ہے کہ وہ ایک المیہ ہے کہ انسان کی اپنی ذات جو ہے وہ بھی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ مادی ضرورتیں اور جو تکالیف زندگی میں آتی ہیں وہ اسے بے حسی کی حالت تک لے جاتی ہیں۔ تو کسی حد تک نظم اپنے اختتام کو پہنچتی ہوئی لگ رہی ہے، ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ بیچ میں کہیں پہ چھوڑ دیا گیا ہے اس کو، ہاں یہ ہے کہ وہ کوشچن مارک کے اوپر اس کو چھوڑا گیا ہے، اور ہوتا ہے بعض اوقات یہ کہ نظم کو ہم بجائے اس کے کہ ہم خود اس کا تجزیہ کریں، ہم اس کو ایک کوشچن کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ پڑھنے والا جو ہے وہ خود اس کو آگے لے کے بڑھے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی نظم ہے، عمران کی بہت اچھی ایک کوشش ہے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے جو قربانی اور انسان کی تنہائی اور جدوجہد کے جو موضوع ہے اس کو انہوں نے لکھا ہے۔ بس یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے تنقید کے لیے کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے کہ ہم خود سے بھی، اور بے شک ہم کسی کو سنا کے بھی، تو اس کی اچھی طرح سے پروف ریڈنگ کر لیں، تو بعض اوقات ایک بہتر چیز نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ ناجیہ، شکریہ آپ کا تجزیہ۔ اچھا، ہمارے ساتھ کامران مغل موجود ہیں، لیکن کامران کا سے ہم اجازت نہیں پڑتی ہے کیونکہ وہ چینل پہ موجود ہوتے ہیں، اگر وہ بات کرنا چاہیں گے تو مائک جی انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ جی کامران، السلام علیکم۔ پہلے سب کو السلام پہنچے، اور اس کے بعد صاحب صدر کی اجازت سے کہ یہ نظم جو ہے اثار اور قربانی کا ایک جذبہ لیے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس میں
जो मुसन्नफ है वो जाओ का भी शिकार नजर आता है आखिर पे जाकर। चूंकि मैं एक साफियाना नज़र से उसे देखूंगा, गुज़िश्ता गुज़िश्ता हफ्ते या गुज़िश्ता माह ले लें, पंजाब में एक वाक़या पेश आया कि वो दोनों प्यार करने वाले खुदकुशी के लिए जा रहे हैं, और जो ही पे पहुंचे तो लड़का चूंकि वो जज्बात में था, उसने छलांग मार दी, लड़की वहां से वापस घर चली गई। अब इस नज़्म में आखिर पे जाकर वो जो है उससे कह रहे हैं कि आओ और तुम जहर का प्याला पी जाओ। और इन्होंने इसमें बहुत खूबसूरती से इस्तारात है, इस्ताहारे का सहारा लिया है। गंदम को आप इस्तारा के तौर पर ले सकते हैं, अंधेरे को इस्तारा के तौर पर ले सकते हैं, प्याज है, फिर गुड़ है, और फिर वसीयत भी इसमें आ जाती है। काफी सारी चीजें हैं जो मिक्स अप हुई हुई हैं, लेकिन वो जो एंड है इसका वो कुछ अछूता सा नहीं है, नहीं लग रहा। उसमें या तो उन्होंने पहले जिंदगी की तरफ वो चले गए और वो मौत की तरफ चले गए, खात्मा हो गया, और वहां पे वो वसीयत में छोड़ के जाए कि तुम आओ और आकर जहर का प्याला पी जाओ। या तो यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ है। बाकी ऊपर से आप नज्म का देखें तो उसका हर मिसरे के बाद एक नया मानी सामने आता है। इमरान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी बहुत उम्दा उन्होंने नज्म पेश की है, और एक के बाद से जैसे दीगर साथियों ने कहा है, अगर ये मुकम्मल सामने आएगी तो फिर पता चलेगा ये असल में नज्म किस तरफ जा रही है। इसार और कुर्बानी का जज्बा तो शुरू में हमें नजर आ रहा है इस लाइन तक। जिस जगह पे जाकर वो कह रहे हैं कि आप ये गंदम के और ये जो खुराक है ये किसी और के हवाले कर देना ताकि उसके काम आ जाए। जिंदगी है और मायूसी है इसमें, ज्यादातर मायूस बंदा है जो कि आखिरकार खुदकुशी की तरफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया। ठीक है कामरान, आप बहुत शुक्रिया। एक वाक़े से जोड़कर कामरान ने इस नज्म को देखा है। तो ये है कि कामरान इसको इस तरह से समझ रहे हैं कि ये नज्म एक जिंदगी से दूर जाने की नज्म है और जिंदगी से मायूसी की नज्म है, और इसमें बिल आखिर आई एम सॉरी, मैं फिर इंटरप्ट कर रही हूँ दर्शी मकबूल। नहीं, ये मायूसी नहीं है। जर्सी साहब, आई एम आप सॉरी, अपने वक्त पे ऐसे नहीं, किसी की गुफ्तगू जब हो रही हो तो आप दरमियान में सॉरी नहीं उसे रोकें। सॉरी सॉरी मसूद, पर ये मायूसी नहीं है। नहीं नहीं, ये आप ऐसे नहीं करें, हमें बात करने में आप साहिब हाँ सदर जी, की ठीक है। इजाजत से जब आई आपका एम वक्त सॉरी, हो मैंने तो आप तभी उसको सॉरी करें। कर रही हूँ सर। मेरी पहली है और मुझे आदाब नहीं पता। चलिए ठीक आदाब जान जाऊंगी तो फिर मैं तमीज से बात करूंगी। ठीक। पर मैंने ये महसूस किया है कि इसमें मायूसी नहीं है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, चलिए चलिए। एक तरीका है इस फोरम पे बात करने का कि जब जिसको कहा जाए वो बात करे, और है एक ऑप्शन होता है इसमें हैंड रेस करने का, जैसे अभी ममसूद कमर साहब ने भी किया था, नाजिया अहमद ने भी किया था, हमारे एक दो दोस्त और दोस्त ने भी किया था। तब वो जब हैंड रेस कर मतलब ये होता है कि जो निजामतकार है वो समझ लेता है कि इसको बात करनी है इस सबको। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब एक शख्स गुफ्तगू कर ले तो उसके बाद बिल्कुल दूसरे जो पार्टिसिपेंट है वो जरूर गुफ्तगू करें, एक जी, आदमी मैं की गुफ्तगू माजरत मुकम्मल कर हो जाने दें। सकती हूँ। आई एम सॉरी, मैं पहला बंदा हूँ और मुझे अभी नहीं, लेकिन आइंदा गुस्ताखी नहीं होगी। आई एम सॉरी। जी ठीक है, नहीं, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ राशिद जावेद साहब मौजूद है। राशिद जावेद साहब, नज़्म पे गुफ्तगू आप। जी राशिद बहुत साहब। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है? जी जी जी, जनाब सदर की इजाजत से मैं तो इस नज्म को
بیابان کو ایک گہری علامتی اور استعاراتی تخلیق جو ہے وہ سمجھتا ہوں، جس میں فرد کی تنہائی، نا امیدی اور زندگی جو اس کی المیہ سے بھری پڑی ہے اس کا ذکر ہے۔ ایک نظم کے اندر ایک ویرانگی ہے جو جسم اور روح کی تنہائی کی نمائندگی کرتی ہے، اور اندھیرا جو ہے وہ انسانی وجود کی الجھنوں، مایوسیوں اور زندگی کے جو مختلف ہمارے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے اندھیرے کا۔ جہاں تک گندم کے چند دانے، گڑ کی ڈلی اور ایک آدھ کٹی پیاز، یہ چیزیں جو ہیں، جیسا کہ ناجیہ احمد نے کہا، نہایت سادہ اور بنیادی ضروریات ہیں جنہیں شاعر نے اس امید پر بچا رکھا تھا کہ شاید وہ اس سے اپنی زندگی بچا سکے۔ نظم کے آخر میں شاعر اپنی بقا کے لیے جمع کیے گئے یہ سارے وسائل جو ہیں وہ دوسروں کے حوالے کرنے کی بات کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کی کھال کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں شدید مایوسی اور خود سپردگی یہاں ہے۔ وہ اپنی کھال سے چمڑا بننے کی بات کر کے نہ صرف اپنی جسمانی تباہی کو قبول کرتا ہے بلکہ زندگی کی جو بے معنویت ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے یہاں۔ اور زہر کا پیالہ جو ہے وہ دراصل اس زندگی سے نجات کا استعارہ بن جاتا ہے جو مایوسی، درد اور اندھیرے سے بھری ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک منفرد اور عمدہ نظم ہے۔ اس کے لیے عمران صاحب کو بہت سی داد۔ جیسے کہ مسعود قمر صاحب نے بھی کہا کہ نظم مکمل نہیں ہے، یہ نظم کا ایک اقتباس ہے۔ مکمل نظم نہ جانے کتنی پریشان کن ہوگی، یہ تو اب پوری سامنے آئے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ بہت شکریہ۔ صحیح صحیح۔ اچھا، اسما انبر ہم سے بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ جی اسما، مائک انمیوٹ کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نظم پر تو میں ابھی بات کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تبصروں پر بات کروں گی۔ بڑے دلچسپ تبصرے جو ہیں وہ ہوئے ہیں، کچھ کو تو میں واقعی سمجھتی ہوں کہ وہ انہوں نے اس نظم کی تفہیم کی ہے، لیکن ٹھیک ہے، ہر شاعر کا کیا خیال ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ ہر شخص اپنے پرسپیکٹو میں اس کی تفہیم کرتا ہے، سب لوگ آزاد ہیں۔ تو میں نے جو اس نظم کو سن کر اس کی جو میرے سامنے آیا ہے وہ ہے کہ بیاباں، یہ رویوں کے بیاباں کی بات کی گئی ہے۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہاں رویوں کی بیابانی ہے، کہت الرجال ہے، احساس کی بیابانی، احساس کی بیابانی ہے۔ تو اچھا، کہا کس کا پڑا ہے اور کیوں پڑا ہے یہ بعد میں بات کریں گے، ابھی میں بات اسما انبر صاحبہ انہوں نے مائک میوٹ کر لیا ہے شہناز فاطمہ صاحبہ کے، وہ لیکن انہوں نے مائک میوٹ کر، آپ سے بات جاری رکھیں پلیز۔ چلیں، باقی بیابان سے مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ زندگی جہاں راستے جو ہیں مسدود ہو گئے ہیں اور دیواریں اٹھا رہے ہیں وہ اپنے گرد، تو دیواریں اس وقت گرتی ہیں جب اخلاقیات ختم ہو جاتی ہے، جب تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں وہ لگتا ہے کہ تعلقات کی انتہا پر پہنچ گئے ہیں۔ ہاں، ایک استعارہ ہم اس کو زندگی کا بھی قبریں، جب دیواریں لوگ اٹھاتے ہیں تعلقات ختم ہونے پہ یا زندگی کے اختتام پہ۔ جب زندگی اختتام پذیر ہوتی ہے تو آپ کے ارد گرد دیواریں لوگ اٹھاتے ہیں، آپ کو دفن کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انہوں نے یہ والی پکچر جو ہے وہ دکھانے کی کوشش تو کی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک استعارہ ہے کہ زندگی تو قائم ہے، آخر میں وہ یہی بات کر کے گئے ہیں اگلی نسلوں کو جو وہ دے کر جا رہے ہیں۔ گندم، باقی جو گڑ ہے، پیاز ہے، یہ ایک عام آدمی کی زندگی کی سٹرگل ہے۔ وہ شخص جو جس کو اجداد جو ہے وہ من و سلوہ مہیا کر کے نہیں گئے، یا اس کو پرکھوں سے یہ سب نہیں ملا،
जिंदगी जो है, जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुआ, तो फिर उसकी जिंदगी का सरमाया ये वही है जो अपनी स्ट्रगल, गुड़, गंदम, प्याज, ये सब जिंदगी की एक स्ट्रगल, एक उसकी हकीकत को शो कर रहे हैं। मोहब्बतें, आगे उन्होंने बात की रिस्क की, गंदम की। तो रिस्क जो है वो सिर्फ अनाज नहीं होता, दौलत नहीं होती, मोहब्बतें भी होती हैं, ताल्लुकात भी होते हैं, आपके अहबाब भी होते हैं। तो यहाँ आखिर में वो जो कह रहे हैं कि गंदम वो किसी को देकर कुछ दाने जाकर जाना चाहते हैं, तो जब वो मायूसी की इंतहा पर पहुंच गए हैं तो फिर वो चाहते हैं कि ये मायूसी जो है वो मैं बांट कर ना जाऊं, बल्कि कुछ पॉजिटिविटी, कुछ अस्बात, कुछ इश्क और कुछ इज्जतें, ये सब जो जिंदगी की, इंसानियत की बुनियाद है, वो अगली नस्लों को वो दे कर जाना चाहते हैं। ठीक है। और मतलब जहर प्याले की बात जो है वो जुर्रत का इजहार है कि कोई आए मेरे अलावा भी और इन जुर्रतों का इजहार करे, कोई सुकरात बने। और हर सच्चा शख्स जो है वो सुकरात है, और वो जहर प्याला चाह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही सच सच पे बात ना करूं, कोई और भी बोले, आगे भी किसी वदियत करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, मैं इतनी ही बात करना बहुत चाह रही शुक्रिया अस्मा साहबा, बहुत खूबसूरत तौर पे आपने नज्म के का तजज़िया किया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अदीबा अकरम भी मौजूद है हमारे साथ। कुलसूम रफीक का अफसाना है, उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि कुलसूम रफीक आप अपनी कुछ नज्म पे अपनी राय दीजिए। नज्म पे इतने लोग राय दे चुके हैं कि मैं कुछ इस पे कहूंगी तो क्या कहूंगी। बहुत खूबसूरत नज्म है भारत, बहुत अच्छी लगी मुझे। बयाबानी से जहर के प्याले तक जाती हुई, और दरमियान में रिस्क भी है, और जैसे आसमा ने कहा कि स्ट्रगल भी है जिंदगी की। ये सब जो है चीजें बांट खाती, और ये सब बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया मुझे नज्म सुन के। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी कुलसूम साहब, बहुत शुक्रिया। अदीबा अकरम साहबा मौजूद हैं, वो गुफ्तगू करना चाहेंगे अदीबा साहबा? चलिए, जी अदीबा का माइक म्यूट, अदीबा का माइक म्यूट है। कोई नहीं, कोई मसला नहीं है। अम, हमारे साथ आज तहमीना सुमरो ही मौजूद है, मेरे ख्याल में पहली बार हमारे उसमें आई हैं। वो सिर्फ सुनने के लिए आई हैं। अच्छी बात, ठीक है। तो सही है। चलिए, तो मेरे ख्याल में अब हमें साहिब सदर के पास आ जाना चाहिए। सबसे तो गुफ्तगू की सरवर गजाली साहब आज की नशिस्त से ज़ियारत कर रहे हैं। सरवर साहब, नज्म पे आपकी गुफ्तगू। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी इस खूबसूरत शाम की मुनक्कद करने की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया कि आज आप लोगों ने मुझे ये इज्जत बख्शी कि आज की इस महफिल की मैं सदारत करूं। मैं इसका अहल तो नहीं, यहाँ पर कमर मसूद साहब और दूसरे राशिद जावेद साहब और दूसरे सीनियर लोग मौजूद हैं, फिर भी बहुत शुक्रिया। मैं नज़म को पहले भी पढ़ चुका था, जब वो पिछली दफ़ा बदकिस्मती से उसको कैंसिल करना पड़ा था, और आज भी दोबारा, और तमाम तबसरे मैं यहाँ सुनता रहा, और बहुत खूब इस पर भरपूर गुफ्तगू हुई है। एक बात जो मेरे जहन में इस नज़म को पढ़कर आई, जिस तनाजुर में मैंने इसको देखा, वो ये कि मौजूदा
جو عالمی سیاسی جو ایک مشکلات، ایک پریشانی، ایک تکلیف کا دور چل رہا ہے، ایک ایسی جنگ جو کہ ایک طرفہ ہے، تو مجھے اس تناظر میں بھی اس نظم کو سمجھنے میں مدد ملی کہ رات کے اندھیرے میں اور دیواریں گر رہی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء برباد ہو رہی ہے، پہنچ نہیں رہی ہے، زندگی بے بسی کے عالم میں ہے، اور اس میں ظلم جبر کی وہ انتہا ہے کہ انسانی کھال سے اس کو ایک چمڑا بنانے کی بات کی ہے انہوں نے، اور سرخ اندھیری رات میں گھر سے نکلنے کی بات کی ہے، اور اس کو جو انہوں نے زہر کا پیالہ قرار دیا ہے، تو وہ در حقیقت یہ ہے کہ ظلم اور جبر جو ہے وہ کبھی پائیدار نہیں ہوتا، اور وہ در حقیقت ظالم کے لیے بھی ایک زہر کا پیالہ پینے کے مترادف ہے، اور اس کو اس یہی چیز موت کے دہانے پہ لے جائے گی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم در حقیقت آؤ، اس زہر کو بھی، اس پیالے کو بھی، زہر کے پیالے کو تم پیو، کیونکہ یہ ظلم اور جبر جو ہے وہ کبھی نہ کبھی اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ تاہم یہاں پر ایک، جیسا کہ ابھی ایک ہمارے ساتھی کہہ رہی تھیں کہ ہر انسان اپنے طور پر اپنے تناظر میں اس کو دیکھتا ہے، تو نظم کی خوبی بھی یہی ہوتی ہے، کسی بھی ادب کی خوبی بھی یہی ہوتی ہے کہ ہر پڑھنے والے، ہر سننے والے کے قاری کے ذہن میں اس کی ایک اپنی تصویر بنتی ہے۔ مسعود قمر صاحب نے بھی کہا کہ حقیقی عکس کو جو ہے نا، اس تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے کہ قاری کی توقع جو ہے وہ کے برعکس بیابان کا تصور انہوں نے بدل ڈالا ہے، اور ایسا بیابان ہے جو ان کے اپنے اندر ہے۔ اسی طریقے سے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ آخری ملاقات کی بات ہے، اور جیسے کہ ناجیہ صاحبہ نے فرمایا کہ انسان کی تنہائی اور جدوجہد کا فلسفیانہ انداز ہے، زندگی اور موت، روشنی اور اندھیری، امید اور نا امید کا ذکر ہے۔ کامران مغل صاحب نے بھی اس کو ایثار و قربانی کا جذبہ لیے ہوئے انہوں نے ایک واقعے کی صورت میں دیکھنے کی کوشش کی، تاہم اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف ایک واقعے کے اوپر ہے، کیونکہ ایک نظم جو ہے وہ ایک بڑے کینوس پہ ہے، اور اس کی جو ہے نا بڑی گہری علامتیں ہیں، اور اسی گہری علامتوں کے ذکر کیا راشد جاوید صاحب نے کہ اس میں فرد کی تنہائی، نا امیدی، اندھیرا اور پیچیدگی مسائل کا ذکر ہے، اور زندگی کو بچانے کی کوشش ہے، اور جسے دوسرے کے حوالے نہ کی جائے، اور یہ کوشش یقیناً میری اس بات کے تناظر میں بھی ہے کہ انسان اس وقت اس قدر پریشانی میں، مشکلات میں، جنگ کی حالت میں اپنے آپ کو، زندگی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسا کہ سمین بلوچ صاحب نے کہا کہ اسکیچ اس کا انتہائی متاثر کن ہے، اور انہوں نے خوبصورت تشبیہ کی ہے، اور اسما انبر صاحبہ فرما رہی تھیں کہ شاعر کا اپنا تصور کوئی نہیں جانتا، یہ رویوں کی، بیابانیوں کے احساس کی، اور قحط الرجال کی بات کی انہوں نے، زندگی کے اختتام کی بات کی، اور ان کے خیال کے مطابق ہر سچا شخص سقراط ہے۔ تو اس پر تو اور بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ کلثوم رفیق صاحبہ نے اس نظم کی عمدہ نظم قرار دیا، اور نجم الحسن حیدر صاحب نے کہا کہ زندگی اور موت اور محبت کے مسئلے کے طور پر پیش کیا ہے، اور انہوں نے اس کو لایعنی ادب کے حوالے کے تناظر میں بھی دیکھا، اور اس نظم کے پیش کرنے کے دوران، ماڈریشن کے دوران، انجلا حمیش صاحبہ نے کئی بہت اہم نقطے پہ بات کی کہ بیابان نظم میں ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا عذاب اتر آیا ہے، اور یہ در حقیقت یہ اسی عذاب کا ذکر ہے جس کا میں بھی یہاں پر ذکر کر رہا ہوں کہ یہ در حقیقت اس تناظر میں بھی دیکھنے کی اس میں کافی گنجائش ہے۔ نظم بیابان ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال کو پیش کرنے کے باوجود اپنے ادب اور اسلوب میں انتہائی خوبصورت، جامع اور گہری نظم ہے،
اور اس کے استعارے اور جو کچھ انہوں نے اس میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ گو کہ لوگ اسے مختلف تناظر میں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کنوے ہوا ہے کہ انہوں نے زندگی کی مشکلات اور اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں بات کی ہے، ان تکالیف کی بات کی ہے، اور یہ کہ جو ہے آج کل کی صورتحال کی نظر میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا اس طریقے سے اپنی جو بقا بھی کھو بیٹھ سکتی ہے اگر یہ، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ماڈرن ٹیکنالوجی اور اس میں جنگ کی بڑھنے کے اثرات میں پوری دنیا بھی ختم ہو سکتی ہے، اور وہ ایک زہر کا پیالہ ہی ہوگا اگر کہیں کسی، جو کہ ہم سب کی خواہش ہے، دعا ہے کہ نہ ہو، لیکن اگر کسی نے ایٹمک ری ایکٹر کے چلانے کی بات کی، کیونکہ جن دنیا میں ایک اور جنگ بھی ہو رہی ہے جو یورپ میں ہو رہی ہے، اس میں بار بار یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو میں تو اسی سب تناظر میں دیکھتا ہوں اور بہت ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ باوجود اس تکلیف دہ صورتحال کے میں نظم کی خوبصورتی اور اس کے اسلوب پر تعریف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا، اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ بہت شکریہ۔ مائک میں دوبارہ انجلا ہمیش صاحبہ کو دیتا ہوں۔ بہت شکریہ سرور غزالی صاحب، آپ نے نظم پر اور جو اس نظم پہ جو آرائیں پیش کی گئی اس پر مفصل گفتگو کی، اور نظم کے حوالے سے ہمارے سامنے مختلف طور پہ تجزیے آئے، اور اس میں یہی ایک بات سامنے آئی ہے جو اگر دیکھا جائے کہ ایک تجزیہ یہی ہے کہ جو دنیا اب ہے اور جس طرح سے انسان کے عذاب ہیں، بھوک ہو چاہے وہ تعلق کی سطح ہو، چاہے وہ بھوک کا مسئلہ ہو، وہ سب ایک ایسے اس میں ہے، ایک ایسی ادھورے پن میں ہے جہاں سفر مکمل نہیں ہو رہا، جہاں چیزیں جو ہیں وہ اپنے حصول کے لیے انسان ترس رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ جو نظم ہے اس حوالے سے، وہ جو ابھی کسی نے کہا کہ اگر جب یہ نظم، جیسے راشد جاوید صاحب نے کہا کہ جب یہ، جیسے کہ دوستوں نے کہا کہ یہ مکمل نہیں ہے، اقتباس ہے، جب یہ مکمل ہوگی تو پھر اس کو وہ کس طرح سے سامنے آئے گی، اور کیا کیا انسانی سطح پہ جو مسائل ہیں وہ اس کو تحریر کیا جائے گا۔ اس نظم کے حوالے سے مختلف سطح پہ گفتگو ہوئی۔ بہت بہت شکریہ۔ اب باری ہے ہماری افسانے کی۔ ہماری افسانہ نگار ہیں آج کلثوم رفیق صاحبہ۔ کلثوم رفیق صاحبہ کا افسانہ ہے بدلاؤ۔ تو اور یہ افسانہ جو ہے چراغ ہمیش پہ ہم دے چکے ہیں، اور ہم بہت عرصے سے اس بات کو منتظر تھے کلثوم رفیق سے افسانہ سنیں، تو آج ہمیں موقع ملا کہ ان سے افسانہ بھی سنیں۔ تو چراغ ہمیش موجود ہے، اور ابھی ناجیہ زوم پہ بھی دے دیں گی۔ جی کلثوم رفیق صاحبہ، آپ کا جی افسانہ۔ اگر جی صاحب صدر اجازت دے تو پھر میں اپنا افسانہ پیش کروں۔ جی بالکل ارشاد۔ افسانے کا عنوان ہے بدلاؤ۔ میں اس وقت کوٹدو میں جاب کرتی تھی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں ایک خاتون ملی اور میرے گرد بازو لپیٹ لیا، چھومی، اس نے والہانہ انداز میں کہا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پہچان نہ سکی، مگر خوش دلی سے مسکرائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے آفس میں لے آئی۔ میں مسلسل اس کے چہرے پر نظر رکھے پہچاننے کی کوشش میں مصروف تھی، اور دل ہی دل میں نادم بھی کہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری کوئی دوست ہے یا عزیزہ۔ میں آفس میں آ بیٹھی، وہ بھی میری ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پہچانا نہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے شرمندگی سے سر نفی میں ہلایا۔ میں سہاگن۔ میں نے ایک یادوں سے بھرا کمنڈل اپنے اندر کے کنویں سے نکالا۔ میرے بچپن کی سہیلی سہاگن۔ میں نے اٹھ کر دوبارہ اس سے گلے لگا لی۔ کیسی ہو تم؟ بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ وہ خوش ہو گئی کہ وہ اب تک مجھے یاد تھی۔ میں بس تمہارے سامنے ہی ہوں۔ میں نے ہنس کر اس کا سخت اور کھردرا ہاتھ دبایا۔ میں پرائمری اسکول میں پڑھتی تھی۔ یہ لوگ ہمارے ساتھ والے گھر میں آئے تھے۔ درمیان میں مشترکہ دیوار تھی۔
सुहागन 6 भाइयों की इकलौती बहन थी। 2 भाइयों से छोटी थी जो उसके सगे भाई थे। एक आदमी हर वक्त धुले धुलाए साफ सुथरे कपड़े पहने उनके घर बैठा रहता, वो कुछ भी नहीं करता था। सुहागन ने बताया कि वो उसका सौतेला बाप है और कोई काम नहीं करता। छोटे चारों भाई उसी की औलाद थे। उसके दोनों भाई भी सारा दिन घर में सोए रहते। शाम को उठते, तेल की 3-4 शीशियां कंटर में डालते और खड़क खड़क करते मजदूरी के लिए निकल जाते। वो दोनों तेल मालिश का काम करते थे। दोनों रात गए वापस आते। ये सारी बातें मुझे सुहागन बताती थी, जो उम्र में मुझसे कुछ ही बड़ी थी। उसके गरीब भाइयों की मेहनत की कमाई घर के 9 अफराद के बिना काफी थी, क्योंकि घर का किराया भी उसी में से देना होता था। सुहागन उस आदमी का जिक्र शदीद नफरत से करती, जो अपने 4 बच्चों समेत उसके भाइयों का लहू चूस रहा था। ना तो सुहागन स्कूल जाती थी, ना ही उसके छोटे भाई स्कूल जाते। वो अपनी माँ से भी नफरत और मोहब्बत के रिश्ते में बंधी थी। जब मेरी अम्मी तंदूर पर अपनी रोटियां पका लेती तो वो शायद इंतजार कर रही होती थी। फौरन आवाज देती, बीबी मैं आके रोटियां लावा चा, सेक होसी तंदूर विच। बहन मैं आकर रोटियां तंदूर पर लगा लूं, तंदूर गर्म है। मेरी अम्मी वहीं से आवाज देती, जी बीबी आवन। हाँ बहन आ जाए। वो फौरन खुद आ जाती या सुहागन को भेज देती और रोटियां पका लेती। अगर सेक कम होता तो मेरी अम्मा कहती, ए चागन एक दो काठियां भी पा जा, आटा ना बना। ये एक तो लकड़ियां और तंदूर में डाल दो, आटा जाया मत करो। जब रोटियां पक रही होती तो सुहागन के छोटे भाई इंतजार करते। जैसे ही रोटी तंदूर से उतरती तो नीचे रखी चंगेर में जाने से पहले ही वो इसे उचक कर भाग जाते। आखिरी चंद रोटियां वो चंगेर में लेकर घर जाती। सुहागन खुद भी रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर मुंह में डालती रहती। मेरी अम्मा इस बात को नापसंदीदगी की नजर। एक दिन उनकी देखा देखी मेरे भाई ने ताजा पकी हुई रोटी उठाई तो मेरी अम्मा ने खा जाने वाली नजरों से देखा। भाई ने रोटी वहीं रख दी। मेरी अम्मा रोटियां पकाकर फारिग होती तो सबको साथ बिठाकर खाना देती। जब मैं कुछ बड़ी हुई तो साहिर लुधियानवी की नज्म के मिसरे, हम जहाँ हैं वहाँ तहजीब नहीं पल सकती, हम जहाँ हैं वहाँ तहजीब नहीं पल सकती, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। जब भी पढ़ती मेरी नजर में सुहागन और उसके भाई आ जाते। मैं सोचती, पता नहीं अब वो किस हाल में होंगे। ये बदले हुए हालात, ये आसूदियां, वक्त की तब्दीली, उनके घर में कितना बदलाव आया, उनके हिस्से में कितनी आसूदगी आई। एक दिन उसने मुझे कहा, छुमी मैंने घर से भाग जाना है, सामने रेलवे स्टेशन है, मैं किसी दिन गाड़ी में बैठूंगी और वो मुझे जहां भी पहुंचा दे, वो जगह इस घर से तो बेहतर ही होगी। मैं लरस कर रह गई और अपनी अम्मा को ये बात बता दी। मेरी अम्मा ने तफक्कुर से मुझे देखा कि जब वो आई तो उसे अपने पास बिठाकर समझाया कि दुनिया उसके घर से बहुत ज्यादा बुरी है। वो इस जंगल में इस तरह बिल्कुल ना निकले। दुनिया में उसे भाई और माँ हरगिज ना मिलेंगे। उस दिन के बाद वो जब भी आती मेरी अम्मा उसे अपने पास बिठा लेती और उसे मेरे पास तन्हा बैठने ही ना देती, क्योंकि वो जान चुकी थी कि सुहागन अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी हो चुकी है। एक दिन मेरी अम्मा ने सुहागन से पूछा, तुम्हारी अम्मा किसी किसी दिन कहाँ गायब हो जाती हैं? सारा दिन घर से उसकी आवाज ही नहीं आती। मासी पता नहीं अम्मा कहाँ जाती हैं, बस जब वापस आती हैं तो उनकी मुट्ठी में बहुत सारे पैसे होते हैं, जिससे हमारे कई दिन आराम से गुजर जाते हैं। उस दिन मेरी अम्मा और अब्बा जी देर तक खुसर करते रहे। मेरी अम्मा की आवाज मुझे सुनाई दी, चूमो के अब्बा आप दादा से बात करें ना,
वो मकान मेरे वालिद के दादा का था जो अभी हयात थे, और मकानों का किराया खुद वसूलते थे। अगले महीने वो घर खाली हो गया और हर वक्त मेरे घर आ जाने वाली सुहागन फिर मुझे कभी नजर ना आई। आज कई जमानों के बाद वो मेरे सामने मौजूद थी। मैंने उसकी तरफ माजरत मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। सस्ता सा कॉटन का जोड़ा पहने, जिसका रंग धुल धुल कर बदरंग हो चुका था। सांवली रंगत पर स्याह छाइयों के गहरे धब्बे थे। चेहरे पर पाँव में डाली चप्पल से ज्यादा थकन थी। चुम्मी, तू कितनी अच्छी लग रही है। उसने फिर मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ लिया। सुहागन, तुम कैसी हो? शादी हो गई? खुश हो ना? मैंने सोचा हो सकता है कि उसका शोहर मजदूर आदमी हो। तन मन के सुख महंगे कपड़ों में तो नहीं है। वो तल्ख सी हंसी। उसने एक हसरत भरी निगाह मुझ पर डाली, वैसे जैसे मुझे स्कूल जाते हुए देखती थी। वैसे ही हूँ जैसे पहले थी, किस्मत नहीं बदली। तुम्हारा शौहर क्या करता है? मैंने पूछा। वही जो मेरी माँ का शौहर करता था, बस मैं ही करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। क्या? मेरी आवाज जैसे किसी पाताल से आई। बहुत कुछ। उसने एक लंबी सांस ली। और वो भी जो मेरी माँ करती थी। बदलाव तो आ गया है, बस अब अपनी माँ की जगह मैं हूँ। कुलसुम रफीक का अफसाना बदलाव। मैं उनके जो पढ़न थी उसमें भी खोई हुई थी। इतनी खूबसूरत पढ़न, और वो जो लफ्ज जिसको उन्होंने तर्जुमे की सूरत में लिखा है, वो लफ्ज की जो मिठास थी, वो ना भी उसका तर्जुमा करती तो वो वैसे बहुत मिठास मीठे लफ्ज थे। बहुत ही उम्दा तौर पे इस अफसाने पे कभी हमारे फिर का गुफ्तगू करेंगे। अफसाना जो है एक तलखी की सूरत में है, औरत की जिंदगी के जो औरत की जिंदगी का अजाब और फिर एक माशरे की जो जद है, वो सब जो अंदर अंदर घुटन खूबसूरत में होता है। बहुत खूबसूरत अफसाना। तो मैं तो खैर इसकी इनकी पढ़न में भी खोई हुई थी। हम अफसाने पे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं। मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूं, किससे दरख्वास्त करूं? नजमुल हुसनैन, आपसे ही दरख्वास्त करती हूँ कि सबसे पहले आप अफसाने पे गुफ्तगू करें। एक क्या गुफ्तगू करें इस पे। एक बात तो ये है कि कोई भी अफसाना लिखने वाला जो आदमी है, साइकोलॉजिकली तो मंटो से वो निकलता ही नहीं है। और ये उर्दू अदब की जो है अफसाना निगार जो है, उनकी मेरी नज़र में तो ये वीकनेस है। और हाँ, तो मंटो साहिब तो या इस्मत चुगताई साहबा जो है, वो इस्मत चुगताई को कहते थे कि ये फीमेल मंटो है। तो हम उससे नहीं तो इसमें जो भी जिस तरह भी जो भी बात है वो तो सारी इसको हम सुन रहे हैं। इस तलखी को इस पे बेशुमार शायरी की गई है, अफसाने लिखे गए हैं। यही तो इसी का मतलब। इससे तो हम ना इस सोशल इशू इन सोशल इशूज से निकल ही नहीं सके, ना हम निकले हैं ना हमारा हबीब निकला। तो फिर हमें एक मंटो मिल गया, उसमें चुगताई मिल गई, तो हम तो वैसे ही और हालात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर होते चले गए इस रेफरेंस में। जिनसी तशद्दुद कह लें, फिर औरतों की, औरत से मंसूब जितनी भी हालात हैं, तो इस हवाले से उसी स्ट्रीम में वाकई कुछ नहीं बदला। और ना ये वो चीज़ बदली है और ना ही वो अफसाने का रंग बदला है। पढ़ा बहुत खूबसूरत है इन्होंने, और उसी दर्द को जो है
फिर जगा दिया है। फिर मतलब ये है कि फिर बैठे, फिर रोए, फिर लिखें, बस यही है। दर्द है कि अभी वो फैज ने तो कहा था कि मतलब क्या, वो उनका बड़ा मशहूर जो शेर है कि वो तमाम अभी नहीं, कि बाकी है, अभी सुबह आ जाएगी, राह रो होगा कहीं और चला जाएगा। हम्म। बस उसी है। वेल डन, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो लेकिन ये है कि मेरी तो ज़ाहिर है, मेरी पर्सनल, वैसे एज ए वो जिस स्ट्रीम में जिस तरह है, ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। और क्योंकि जब हम इन मसाइल से निकले ही नहीं है तो हम क्या करें। सही। वो गालिब वाली बात है। हाँ, गालिब वाली बात है ना कि कोई हमें सताए क्यों, रोएंगे हम हम्म। 1000 बार हैं। हाँ, तो वो हम्म। रोना तो सही है, बेहतरीन इन्होंने वो किया। तो लेकिन मेरा जो पर्सनल इसमें, अब मेरी जो चीज़ है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका कोई मतलब यह है कि हम इन चीज़ों से कोई, कम से कम हम लिटरेचर वाले जो हैं, कोई सोल्यूशन की तरफ अब जाएं, कुछ देखें, कुछ ऐसी चीज़ें लिखें, कुछ ऐसा करें कि जिसमें हम होप में या विजन में या दुनिया बहुत आगे चली गई है, तो इधर से ठीक। अदीब ही जा सकता है, और तो लोग नहीं जाएंगे। क्योंकि अदीब इमेजिनेशन से, ताल्लुक से, अपनी आर्ट से वो चीज़ें ला सकता, दुनिया के साथ जोड़ सकता है। ये जो आपकी ये जो जदीद ये चीज़ें हैं, जैसे हम आज ऑनलाइन बैठे हैं, सेशन कर रहे हैं, तो हम्म। इन हाँ, तो ये इन चीज़ों को अगर हम यूटिलाइज करें ना, तो हम ये कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। मेरा मेरा ये यकीन है कि ये चीज़ें पॉजिटिव हैं, और इन चीज़ों को हमें करना चाहिए। गो के ज़ाहिर है, गम का ज़माना तो इस कायनात में रह गई। अब वो साउथ कोरियन जिनको लिटरेचर का अवार्ड मिल गया, टोन तो उनकी भी सारी पैथेटिक और डिप्रेशन और गम अलम ये सब कुछ है, वो है ना। तो लेकिन यह है कि हम तो सरशारी की बात करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि इंसान को हम किसी तरह इस तलखी से, इस गम से, कि अपने लेवल पे जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम लिख रहे हैं, और ख़वातीन और खातून और औरत जो हमारे लिए तो पूरी कायनात का रंग इसकी कोख से भी फूटता, और इसके दम से भी ये कायनात चलती है, आपको पता ही है। सही। तो हाँ, तो हम तो इसमें बहुत मतलब चाहते हैं कि वो कोई थोड़ी सी तो रक्स वाली कैफियत बनाए, थोड़ा सा तो हम हिम्मत दें लोगों को, बस। पता नहीं ये ठीक है। तारीफ सही। करके सही। हुई है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक ठीक। सही। अच्छा, बहरहाल, बहुत शुक्रिया नजमुल हसनैन साहब। इस पर तो गुफ्तगू जरूर आगे कभी होगी कि मंटो की औरत क्या है, और जो अब अफसाना दिखा रहा है उसकी औरत क्या है। बहरहाल, अस्मा अंबर साहबा बात करना चाह रही हैं जी। अस्मा, माइक अनम्यूट कीजिए जी। जी, बदलाव। हम्म। अ, और वही, अब ये बदलाव जो है वो अपने उन्वान के, हम इसको कह सकते हैं कि टैप का अफसाना है। यानी उन्वान ही बता रहा है हम्म। कि कोई बदलाव, उन्वान से हम देख रहे हैं कि कोई बदलाव की कैफियत आने वाली है। हम्म। और उसी उम्मीद पे मैंने पूरा अफसाना सुन लिया, पढ़ लिया हम्म। कि अभी कोई बदलाव आएगा। मगर अफसोस है कि यहाँ किरदार बदलते हैं, हालात नहीं बदलते। हम्म। हालात वही है। और ये अलमिया है थर्ड वर्ड का, कि यहाँ नस्लें गुजरने के बाद भी
وہی حالات ہیں، وہی غریبی ہے، وہی جن کے تندور میں کاٹھیاں پوری ہیں انہی کے ہاں تمیز ہے، تہذیب ہے، اور جن کے تندور میں کاٹھیاں پوری نہیں ہیں، جن کے پیٹ میں روٹی پوری نہیں ہے، وہاں تہذیب تمیز نہیں پنپ سکتی، نہ حالات بدل سکتے ہیں۔ تو افسانے کا اسلوب تو خیر بہت خوبصورت تھا، پڑھنے کا انداز بھی خوبصورت ہے، مقامی زبانوں کے الفاظوں کو اردو کے وسیع دامن میں انہوں نے پھولوں کی طرح ڈالا ہے۔ اور میرا خیال ہے سب سے اہم بات جو ادب کی ہوتی ہے وہ ریڈیبلٹی ہوتی ہے، کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، سما خراشی نہ ہوتی ہو، دل پر کوئی بوجھ نہ پڑتا ہو۔ ٹھیک ہے موضوع ایسا ہے کہ دل کو بوجھل کرتا ہے، لیکن وہ جو افسانے کی ترتیب ہے، واقعات کی انداز بیان ہے، اسلوب ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ موضوع اگرچہ بہت ہارش تھا، بہت وہی ٹھیک ہے، منٹو کی ابھی عمران صاحب بات کر رہے تھے کہ منٹو والا نہیں، مجھے تو اس میں ادبی حسن بھی نظر آیا ہے۔ منٹو کو میں نے بہت پڑھا ہے، لیکن اس کے افسانوں میں وہ مجھے جو ادبی حسن کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ بڑا افسانہ نگار ہے، موضوعات بہت بڑے لیتا ہے، تو بہرحال ہم یہ کمپیریزن کر نہیں رہے، یہ ایک الگ وقت کی بات ہے کہ اگر کبھی کمپیریزن کی بات آئی تو پھر کر لیں گے، لیکن آپ یہاں ان کا تقابل ان سے نہیں، بڑے بالکل صحیح، یعنی شائستہ انداز میں ایک بڑے اوپن موضوع کو بڑے شائستہ انداز میں پیش کیا گیا ہے صحیح، اپنے بالکل افسانے ٹھیک، ہاں میں۔ ہاں، حالانکہ بڑا وحشی قسم کا موضوع تھا جس کو ادب کے سانچے میں ڈالا ہے، تو موضوع بے شک وہی پرانا ہے، وہی چمڑے کا کاروبار ہے جو ازل سے ہوتا آ رہا ہے، اور اس منڈی میں ہمیشہ سے جنس ارزاں عورت رہی ہے، اور یہ صحیح، سلسلہ نہ تھما ہے نہ تھم سکے گا، تب تک نہیں تھمے گا جب تک کہیں غربت کو لگام نہیں ڈالی جاتی، جب تک بھوک کو لگام نہیں ڈالی جاتی، جب تک رویوں کو لگام نہیں ڈالی جاتی، تب تک یہ سلسلہ اس کاروبار کا تھمے گا نہیں۔ نیا کیا پیش کریں ہم تھرڈ ورلڈ کے لوگ، ہمارے ہاں بدلہ ہی کیا ہے کہ افسانہ نگار اس کو نیا کچھ پیش کرے۔ مانا کہ بہت کچھ ہے دنیا میں نیا پیش کرنے کے لیے بھی، لیکن جو ایک افسانہ نگار تو ایک حساس عنصر ہے اس معاشرے کا، حساس شخص ہے اس معاشرے کا، تو وہ بھلا اپنے ارد گرد کے ان لوگوں کو کیسے نظر انداز کرے، جہاں سب سے پہلی تہذیبیں جنم لیتی ہیں وہاں سب سے پہلے معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ جہاں معیشت نڈھال بدحال ہو تو وہاں ایسے ہی حالات ملتے ہیں، ایسے ہی تھکے ہوئے قدم ملتے ہیں، ٹوٹے ہوئے جوتے ملتے ہیں، اور بہت اچھا افسانہ ہے۔ میں تو اس پر مبارکباد پیش کروں گی کہ اتنے اچھے انداز میں اس کو لکھا گیا، اور پرانا موضوع تو ہے، ختم ہو تو پھر نیا ہونا، کچھ نیا آئے، تو جو چل رہا ہے اس کو تو ہم پیش کریں۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت بہت شکریہ اسما، آپ نے بات کی۔ اچھا ہاں، پہلے ہم مسعود قمر کی طرف سے جائیں گے، اس کے بعد عمران کی طرف آئیں گے۔ پہلے مسعود قمر صاحب آپ گفتگو کر لیجیے افسانے پہ۔ صاحب صدر کی اجازت سے میں پہلی تو بات جو انجلا نے کہی تھی، ان کی واقعی جو پڑھنے کا انداز بہت ہی خوبصورت تھا، جس طریقے سے انہوں نے لفظوں کو اس کے اتراؤ چڑھاؤ کو پیش کیا۔ انجلا یاد ہے کہ ہمارے ہاں ملتان سے
रिफत नहीद साहिबा आती थी, उनकी पढ़त भी जो थी वो बहुत ही लाजवाब होती थी, बहुत ही, वो नज़म गजल दोनों की शायरा थी, लेकिन वो बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ती थी। हम कहने का मतलब है कि बहुत अरसे बाद हमें एक हम मिली है शख्सियत जो इतना खूबसूरत अंदाज में। अच्छा, वाकई जहां तक बिल्कुल। है इनके मौजू का, जैसे नजम साहब ने कहा, मुझे लगता है कि जैसे मंटो को ठप्पा लगा दिया गया है कि वो सिर्फ एक जिन्स पे लिखने वाला ही राइटर था और कोई से मौजू पे वो लिखा ही नहीं उसने। हालांकि उसने कानून अफसाना भी लिखा था, जो उस दौर का एक जो उसके जो अंग्रेज का वो जो वो हो रहा था, पास हो रहा था, तो और भी बहुत से मौजू पे लिखे, लेकिन टोबा वो टेक सिंह भी लिखा था, वो मौजू ही अलग था, टोबा टेक सिंह भी टोबा मौजू सिंह, अलग था। बिल्कुल। तो हाँ मैं ये सड़क के कह रहा हूँ, किनारे। बहुत सड़क के हाँ किनारे और बहुत से मौजुआत पे लिखे, हाँ लेकिन वो बदकिस्मती से वो जो चंद जो अफसाने थे। और ये भी बात है कासमी साहब ने कही थी कि जब उनका अफसाना कानून था या जो दूसरे अफसाने थे, अगर उन पे पाबंदी लगती तो मंटो बहुत जिद्दी था, उन्होंने उसी अफसाने उसी पे लिखते रहना था। लेकिन जब वो उन्होंने कि औरत के इस्तेसाल पे अफसाने लिखे और जब इस पे मुकदमे चले, तो फिर मंटो ने जिद में आकर और ज्यादा लिखे, और ज्यादा लिखे। लेकिन इसका मतलब ये सही है। नहीं कि मंटो सिर्फ इसी मौजू का अफसाना निगार है, वो एक बहुत बड़ा अफसाना। दूसरा ये है कि अगर चलो मंटो का तो आप बाद में फैसला कर लें, लेकिन अगर कोई दूसरा भी इस मौजू पे लिखता है तो हमें उससे या तो उन्होंने उसको कोई मंटो का मंटो बना देते बनाया होगा, या तो हमें इन्होंने कलसूम रफीक साहिबा ने मंटो का सलूब अपनाया हो तो हमें मंटो याद आए, कि हमें मंटो याद आ गया। लेकिन सिर्फ उस मौजू पे लिख कर मंटो को याद करना, मैं समझता हूँ ये मंटो से भी ज्यादती है, और ये जो नया लिखने वाला है उसके साथ भी ज्यादती है। और वो जैसे कि मतलब अब आप वो कहते हैं कि अच्छा कोई और लिख लो, वो जैसे फैज साहब का एक मिसरा था ना, तुम लोग कहते हैं तुम कोई अच्छा सा रख लो मैं खाने का नाम, यानी कि नाम बदल रहे हैं आप, मैं खाना पर चाहे वो ही रहे लेकिन नाम बदल, अब मौजूद जो है ना वो को बदले। ये जब तक ये औरत का, जैसे कि असमा साहबा ने भी कहा, जब तक भूख है, जब तक ये इस्तेसाल होगा औरत का, होता है इस्तेसाल, वो उसमें खुद भी जकड़ी जाती है, तो ये होगा। और जब तक ये मौजू है या जब तक इत्तेसाल हो रहा है, लोग इस पे लिखना बंद नहीं करेंगे, लोग किस पे लिखेंगे। ये लेकिन इन्होंने ये जो पुराना ही मौजू था उनको इन्होंने, इनके कहने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल नया था इनका। और फिर जो आखिर पे जो अफसाने का जो सबसे अहम चीज होती है कि आखिरी लाइन जो उन्होंने दी है, जो टच दिया है, जहां से एक झटका लगता है अफसाने का, जो मंटो का भी अफसाने का, दूसरे भी जो बहुत से अफसाने, उनका यही होता था कि राही जो चलते चलते उसको ठेडा लगे और वो कहे हैं ये क्या हो गया, तो यही था। वो जैसे कि वो लेकर आई है, उनकी पिछली जिंदगी बता रही है, तो मुसन्नफ तो ऐसे शो कर रहा था कि अब उसके चलो बहुत अच्छे कपड़े नहीं, लेकिन चल इसकी शादी होगी होगी, इसके हालात बदल गए होंगे। उसने कहा हाँ सब कुछ बदला, बस ये है कि मैं माँ की जगह अब मैं, ये जुमला जो था, ये लाइन जो थी, ये एक बहुत अहम लाइन थी। और मैं कलसूम रफीक साहबा को एक तो बहुत ही खुशी की बात है, ये तशरीफें आइंदा भी ये अपनी तख्लीकात भी पेश करेंगी और लाएंगी भी, और मैं इनको बहुत मुबारक देता हूँ, बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छा अफसाना लिखा है आपने, थैंक बहुत शुक्रिया मसूद साहब, बहुत शुक्रिया। मसूद साहब ने जो बात की उसमें से मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि जो मंटो का हवाला हम देते हैं, तो मैं इस अफसाने को और मंटो के अफसाने पे सिर्फ एक बात कहूंगी, और कभी हम इस पर मौजू भी रखेंगे। मंटो की औरत अलग थी, उसका मिजाज ही अलग था, उसका बर्ताव ही अलग था। ये जो अब जो जैसे हमने ये अफसाना सुने थे, मुझे मंटो की औरत कहीं भी नजर नहीं आती, मंटो की औरत का अंदाज ही अलग था। तो और हम जब हमें देखना होगा, जब तक दुनिया में बहुत सी जिस खत्ते में जो मसाइल अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं बदकिस्मती से, वो उस पे तो लिखने वाला लिखता रहेगा। हल तब आएगा जब हल की तरफ सोचा जाएगा, हल तो तब आएगा, अभी तो मसाइल एग्जिस्ट ही कर रहे हैं मुस्तकिल। अच्छा जी, इमरान बात कीजिए।
جی अ, बहुत 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 अच्छा और बहुत अच्छा मुझको लगा भी। और मेरे ख्याल में बहुत सारी खवातीन को लिखना चाहिए और बहुत सारा लिखना चाहिए। ये बहुत अहम बात है। और कहानी और मौजूआत यकीनन अलग अलग लोग अलग अलग अंदाज से चुनते हैं और उसको लेके आगे चलते हैं। मुझे जाती तौर पे जो चीज़ें काफ़ी मज़ा देती हैं, जिसमें जो भी लिखने वाला है वो उसको मुकम्मल बयान ना करे, क्योंकि वो उससे फिर एक इमेजिनेशन खुलती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें, और उस मुझे वो पहलू जो आपके इस अफसाने में भी मौजूद हैं, तो वो वहाँ से बहुत इमेजिनेशन चलती हैं। हम्म मतलब उसकी उसकी माँ जब पैसा लेके आती थी, सारा दिन कहीं गायब होती थी और उनके कुछ अच्छे दिन गुजरते थे। अब वो बयान नहीं किया गया, अब उसके पीछे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जिसमें हम जाके मतलब कोई भी पढ़ने वाला अलग अलग अंदाज में कहीं जाके समझ सकता है, जान सकता है। हम्म जिस तरीके से उन्होंने ये घर के मर्दों के वो जो पड़े रहने को भी बयान किया है, वो भी बहुत खूबसूरत है। मतलब खूबसूरत तो हम्म नहीं है वो चीजें, लेकिन ये कि उन चीजों को बयान करना बहुत जरूरी है हाँ और उन चीजों को सही। सामने लेके आना बहुत जरूरी है। और ये जो फिदरशाही मतलब फिदरशाही का इतना बड़ा अजाब है, जिसमें हम सब लोग उसकी चक्की में पिस रहे हैं। और बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है, और अलग मतलब शायद मर्दों को भी लिखने की जरूरत है, मर्दों के हवाले से फिदरशाही में, और औरतों को भी लिखने की जरूरत है। अब अफसाने की सादगी मुझे बहुत पसंद आई। मुझे अफसाने में अमूमन जब डायलॉग आता है तो वो मुझे बहुत भाता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है हमेशा। कि मतलब उसको लेके आया जाए। और हाँ, और वो ये कि वो शायद हम बहुत एकदम से समझ जाते हैं, अच्छा शायद उसकी माँ का कारोबार या माँ का जरिया इनकम एक ही है। और कभी हमें शायद चाहिए कि जब कोई लिखारी अपनी चीजों को छोड़ देता है किसी भी जगह पे, चाहे वो नज्म हो कि नसर हो, ड्रामा हो, नॉवल, मतलब तवील हो या कि मुख्तसर हो, तो जरा थोड़ी सी हम्म कोशिश करनी चाहिए कारी को भी कि वो अपनी इमेजिनेशन में भी फुर्सत लेके आए और थोड़ा सा और पुश करे। हम अपने कंफर्ट जोन सही। में चले जाते हैं और वहीं से इमेजिन करते हैं। पर माजरत मेरी अगर कोई बात नहीं नहीं हो, नहीं नहीं, मैं ये आप माजरत तो बिल्कुल ना करें, इसलिए कि ये तनकीद में नशिस्त है। आप बात बिल्कुल कीजिए आराम से। नहीं, मैं हाँ बिल्कुल कुछ भी मतलब इतनी ही बात करनी थी, और मैं खुद भी सीखूंगा, मुझे बहुत सारी अदब अदाब सीखने की जरूरत है, तो मैं सीखूंगा जरूर। शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है, ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी राय। और सही। अच्छा, हमारे साथ एनएफ के उस पे उसे आईडी से कौन है? एनएफ। जी, ये कोई आईडी है जहाँ एनएफ उनका नाम लिखा है, ये अपना जरा तारफ करा दें। उफ, अच्छा, चलें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एनएफ अगर हमें सुन रहे हैं, सुन रही हैं जो कोई भी है, तो वो अपना प्लीज तारुफ करवा दीजिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन है हमारे साथ। कामरान मुगल कुछ बात करेंगे अफसाने पे? जी, आगे। चलिए ठीक है। कामरान हमें दस्तयाब नहीं है। अम, ठीक है, मैं राशिद जावेद साहब से दरख्वास्त करती हूँ वो बात करें। शहनाज परवीन भी हमारे साथ बैठे थे, लेकिन उनकी जी तबीयत जी, नासाज है, इसलिए वो मैं यही कहने लगा था, अगर हाँ, उनसे वो खुद बहुत बड़ी अफसाना निगार हैं, बहुत अच्छी अफसाना निगार हैं। वो हमारे साथ आज मौजूद हैं, लेकिन उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए शायद वो हमें शहनाज परवीन साहब ने आज मुझे बताया, कहा था
کہ وہ آئیں گی ضرور لیکن ان کی طبیعت ناساز ہے، شاید وہ گفتگو نہ کر سکیں. تو وہ بہرحال چیٹ پہ لکھ رہی ہیں، کچھ نہ کچھ لکھ رہی ہیں. اچھا چلیں، بہت بڑی اچھی بات ہے. راشد صاحب آپ سے درخواست ہے. جی بہت شکریہ. جناب صدر کی اجازت سے افسانے میں بیان کیا گیا بدلاؤ جو ہے وہ کوئی بدلاؤ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک منفی تسلسل ہے. سہارگن کی زندگی میں وقت جو ہے وہ کوئی مثبت تبدیلی نہیں لا سکا، بلکہ وہ ایک دہرائی ہوئی کہانی بن گئی ہے، جیسے اس کی ماں کی کہانی تھی. اور وہ دوسری جو خاتون چھومی وہ معاشرتی اور طبقاتی لحاظ سے ایک مختلف دائرے میں ہیں، اپنی زندگی آسودگی سے گزار رہی ہے. افسانہ جو ہے وہ طبقاتی فرق اور اس سے جڑی ناانصافیوں کو نمایاں کرتا ہے. یہ افسانہ اس موضوع پر لکھے گئے دیگر بہت سے افسانوں کی طرح بتاتا ہے کہ طبقاتی فرق جو ہے وہ جسم سے لے کر انسان کی عزت نفس اور شخصی وقار تک کو بھی داغدار کرتا ہے. افسانہ جو ہے وہ اس میں وہ اس تلخ حقیقت کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ سماجی اور طبقاتی ناہمواریوں کے باعث بہت سے افراد کی زندگیاں کبھی بہتر نہیں ہو پاتی. افسانہ نگار نے قاری کی معلومات میں کوئی اضافہ یا سوچ میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. چنانچہ قاری یہ معلوم کرنے سے قاصر ہے کہ افسانہ نگار کا خود اس صورتحال کے بارے میں کیا نقطۂ نظر ہے. اس موضوع پر سینکڑوں افسانے لکھے جا چکے ہیں. موضوع تو زندہ ہے اور طبقاتی فرق اور یہ جو نجی ملکیت ہے اس کے خاتمے تک یہ جاری ہی رہے گا. لیکن اس افسانے میں مجھے کوئی نیا اینگل یا ٹریٹمنٹ، حتیٰ کہ وہ جو ایک معروف افسانوی فصول کاری ہوتی ہے، مجھے وہ بھی نظر نہیں آئی. ایک سادہ بیانی میں ایک سپاٹ سی کہانی مجھے لگی ہے. اور افسانے کے اختتام پر سہاگن کا یہ بیان کہ ویسی ہی ہوں جیسے پہلی تھی، قسمت نہیں بدلی، اس افسانے کے عنوان کو بجائے خود یہ جو ہے وہ باطل قرار دے دیتی ہے یہ لائن جو ہے. تو یہ بدلاؤ نہیں ہے، یہ تو ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے اور عرصے سے جاری ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، چلیے صحیح ہے. راشد صاحب کی رائے اس افسانے کے بارے میں، اور ظاہر ہے جب ہم تنقید کے لیے رکھتے ہیں، یہ اسی لیے ہم تنقید رکھتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ افسانے کی صورتحال کیا ہے، موضوعات جو ایگزسٹ کر رہے ہیں، مسائل اس کو کس طرح سے افسانے نگار نے ٹریٹمنٹ جو بھی کہا راشد صاحب نے، وہ ٹریٹمنٹ بھی کس طرح سے کیا گیا ہے. موضوع اب تک کی ٹریٹمنٹ کی جو ایک صورتحال ہے اس کو بھی اس کی کیا ہوا ہے، اس کی کیا صورتحال ہے. کیا وہ جیسے جیسے جو پہلے افسانے لکھے آتے تھے اس کا ٹریٹمنٹ کیسا ہوتا، اب جو افسانے لکھے آتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ، کیونکہ اس میں جیسے جیسے وقت بدلتا ہے ٹریٹمنٹ کی صورتحال بدلتی ہے. اب اس کو راشد صاحب نے کا ایک نقطہ نظر کہ اس میں اس کی ٹریٹمنٹ میں کوئی ایسی خاص وہ تبدیلی نہیں ہے. سمین بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، افسانے پہ گفتگو کرنا چاہیں سمین آپ؟ نہیں ہے ہاں میرا خیال وہ ہیں اچھا سمین ہے. میں سمین آپ افسانے پہ جی میں یہی کہنا چاہوں گی، جیسے پہلے نجم الحسین صاحب نے کہا یا تقریباً سبھی نے بات کی کہ یہ وہی 1000 مرتبہ پہلے برتا ہوا موضوع ہے، وہی کہانی ہے، بس کرداروں کے نام جو ہیں وہ بدلے گئے ہیں. اگر یہاں پہ جہاں پہ وہ خواب دیکھتی ہے سہاگن ٹرین پہ بیٹھ کے بھاگ جانے والا، تو اس کو ٹرین پہ بٹھا کے بھگا دیا جاتا، اس کو ایسی سہولت دی جاتی، یا جو چھومی کی والدہ ہیں وہ بجائے اس سہاگن کی والدہ کا جو کام جاننے کے بعد بجائے مکان خالی کروانے کے کوئی اس کا بہتر حل نکالتی، تو میرے خیال میں ایک پازیٹیوٹی آتی افسانے میں اور اس کی ایک اچھی صورت نکلتی، اور ہم پھر شاید اس کے حل کی طرف جاتے. یہ ٹھیک ہے کہ کوئی ہمارے معاشرے میں یہ کہانی ویسی ہی ہے، لیکن اس کہانی کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے ہم تخلیق کار تو قدم اٹھائے نا. جب لکھنے والے جو ہیں وہ قدم اٹھائیں گے تو میرے خیال میں پھر عملی طور پہ بھی چینجز آئیں گی. جب سوچ میں چینج آئے گا تو پھر عملی طور پہ چینج آئے گا.
تو میرے خیال میں جو پڑھت ہے اس پہ میں بہت زیادہ داد دوں گی کلثوم رفیق صاحبہ کو، لیکن میرے لیے اس میں افسانے میں یا ایک عام قاری کی حیثیت سے اس افسانے میں کچھ بھی نہیں تھا، میں اگر کہوں تو مجھے نہ تو اس نے چونکایا ہے، نہ کوئی کسی نئے زاویے کی طرف میری توجہ دلائی ہے۔ اس میں کیا جا سکتا تھا، بہت ساری چیزیں ایڈ کی جا سکتی تھیں اور اس کو ایک نئی شکل دی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا اچھا میرے خیال میں اسما امبر نے ہاتھ ریس کیا تھا لیکن وہ گفتگو کر چکی تھی، اگر دوبارہ بات کرنا چاہتی تو صاحب صدر سے اجازت لینی ہوگی آپ کو۔ ایک بات میں اینجلا کہہ سکتی ہوں یہاں پر؟ جی ناجیہ کہیے۔ چیٹ باکس جو ہے جس میں کہ میسیجز لکھے جا رہے ہیں، وہ چیٹ باکس جو ہے وہ ساری گفتگو ہمارے پاس سیو ہوتی ہے، تو اگر آپ اس میں تبصرہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنی جو الفاظ اور ان کا استعمال ہے نا، وہ ذرا پلیز محتاط رہ کے کرے گا، کیونکہ وہ ساری جو ہے وہ اس میٹنگ کے جی ساتھ وہ سیو ہو رہی ہے۔ وہ بہت ریکارڈنگ میں آ شکریہ، رہی ہوتی ہے۔ وہ ریکارڈنگ بہت میں آ رہی شکریہ ہے، بہت شکریہ۔ جی اس بات کا خیال رکھیں، اپنی زبان بیان سب کا خیال رکھیں کہ چیٹ باکس کو گھر کی سطح پہ نہ بڑھتا جائے، کہ ہم بے تکلفی میں نہ بڑھتا جائے پلیز، ٹھیک ہے۔ اچھا میرے خیال میں اسما امبر تو آپ بات کر چکی ہیں، سارے دوست بات کر چکے ہیں۔ ناجیہ آپ کو افسانے پہ گفتگو کرنا چاہیں گی؟ بہت شکریہ۔ صاحب صدر کی اجازت کے ساتھ جو موضوع کلثوم صاحبہ نے منتخب کیا ہے وہ ایک پرانا موضوع ہے، جیسے کہ باقی دوستوں نے بھی بات کی ہے۔ تحریر جو ہے وہ ایک المیہ کو تو سامنے لا رہی ہے جس میں دو دوستوں کی زندگیوں کا بدلاؤ جو کہ ایک مرکزی موضوع بنایا گیا ہے، کہ چومی کی زندگی ہے وہ پازیٹیو اور خوشحالی کی طرف گئی ہے، جبکہ سہاگن کی زندگی جو ہے وہ ایک جمود اور محرومی کا شکار رہی ہے۔ تو جو ملاقات جہاں سے کہانی کا افسانے کا آغاز ہوا ہے، وہ ماضی کی جو تلخ یادیں ہیں ان کو زندہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ماں کا کردار، حالات کا جو دہرایا جانا ہے، وہ ایک نسل در نسل غربت اور ایک استحصال جو نسلوں کا ہو رہا ہے اس کی علامت ہے، کہ کس طرح سماج کی جو ہماری سوسائٹی کی جو لوور کلاس ہے، نچلا طبقہ جو ہے وہ مخصوص حالات میں جکڑی ہیں، لیکن بدلنے کا کوئی حقیقی موقع نہیں ملتا۔ تو ایک پرانی پکچر جو کافی عرصے سے عورتوں کے ساتھ یا نچلے طبقے کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اس میں اسی چیز کو سامنے لا کر رکھا گیا ہے، بظاہر کوئی نئی بات، کوئی بدلاؤ جس کی وجہ سے حالات میں کہیں بہتری ہو، کہیں پہ ہمیں کوئی کرن نظر آئے روشنی کی، وہ چیز نظر نہیں آتی۔ جہاں تک بات رہی دلکش انداز پڑھنے کا، تو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اس بارے میں کہ جب بھی ہم کہیں پہ افسانہ پڑھتے ہیں تو ہم اس کو ایک دفعہ ہی پڑھتے ہیں اور سننے والے اس کو ایک دفعہ ہی سنتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ افسانہ ہمیں چھپا ہوا پڑھنے کو ملتا ہے، جس کو کہ ہم اپنے سامنے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد ہم اس کہانی کے متعلق یا افسانے کے متعلق ہم اپنی رائے دیتے ہیں۔ تو پڑھنے کا انداز وہ ہر جگہ ہر دفعہ ہمیں سننے کو نہیں ملتا، ہمیں افسانہ ہر جگہ ہی پڑھنے کو ملتا ہے، اور جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور اگر کہانی کے آغاز سے لے کر اختتام تک ہمارے سامنے کوئی نئی چیز، کوئی نئی بدلاؤ یا کوئی بہتری نظر نہ آئے، تو میرے خیال میں جو لکھنے والا ہے اس کا پیغام جو ہے وہ اس کے پڑھنے والوں تک، سننے والے نہیں بلکہ پڑھنے والوں تک مکمل طور پر نہیں پہنچتا۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے ناجیہ، ٹھیک ہے صحیح۔ میں اب صاحب صدر ہیں ہمارے سرور غزالی صاحب، ان سے درخواست کرتی ہوں کہ افسانے پہ گفتگو کریں۔ جی سرور صاحب۔ جی بہت شکریہ انجلا امیر صاحب۔ افسوس کہ آج شہناز پروین صاحبہ یہاں پر اپنی رائے نہیں پیش کر سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے اور وہ ان کی محفل میں ہم بیٹھے۔ تو آج کے اس افسانے کو، جس کو میں نے کئی بار پڑھا اور یہاں پر اس پر جو کچھ بات چیت ہوئی وہ کافی بھرپور انداز میں ہوئی، میں اپنے تبصرے میں بھی یہی بات پہلے جو یہاں رائے پیش کی گئی ان کا ذکر کروں گا اور پھر تھوڑا سا آخر میں کچھ اپنی بات کر دوں گا۔ تو ہمارے یہاں پر جو
قمر مسعود صاحب نے اپنی بات پیش کی اور اس میں کافی انہوں نے دلائل کے ساتھ اور جو بات چیت ہوئی منٹوں کے حوالے سے اس پر جو انہوں نے تھوڑی بہت گفتگو کی اور وہ بہت اہم تھی اس افسانے سے ہٹ کر بھی. بات یہی ہے کہ کسی بھی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی موضوع کی بنیاد پر اس پر ایسا ٹھپا نہیں لگانا چاہیے کہ وہ ایک خاص طرز اسلوب کی یا منٹوں کا بھی اس طرح کا کوئی ایسا ٹھپا لگانا درست نہیں ہے. اور جو یہ ہے کہ انہوں نے افسانے کو گو کے سادہ انداز میں پیش کیا، لیکن یہ ہے کہ بات یہ بھی ہے اہم کہ اس موضوع پہ بات تو بہت چیز ہوئی ہے اور جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھ کہہ رہی تھیں سمن بلوچ صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے کوئی حل نہیں پیش کیا، اور یہ بات بار بار سامنے آئی کہ کوئی حالات کی تبدیلی کا کوئی انہوں نے جو ہے کوئی خاص حل نہیں پیش کیا اس میں. یہی بات بار بار ابھر کر آئے کہ اصل میں وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ان موضوعات یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے اہم نہیں ہے یا اس وقت کی ضرورت نہیں ہے یا اس موضوع پہ نہیں لکھا جانا چاہیے، یہ تو ہم بالکل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بدلاؤ تو کچھ بھی نہیں آیا. اور یہ صرف یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے کہ یہ صرف تیسری دنیا کا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر آپ ابھی دیکھیں تو جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے UN کی، وہ دنیا کے 80% آبادی کا احاطہ کرتی ہوئی ہے، اور وہ بچیوں کے سلسلے میں ہے، چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہے. اگر آپ وہ رپورٹ پڑھیں، اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا، تو انسان ششدر رہ جاتا ہے. میں تو رپورٹ وہ سن کر اس دن میرا سارا دن برباد ہو گیا، اور مجھے جو ہے نا اچھا میری طبیعت خراب رہی. مجھے یہ محسوس ہوتا رہا کہ میں کس دنیا میں رہ رہا ہوں، کہ کیا لوگوں کے وہ ہیں اس وقت. ہمارے بہت اہم بات چیت کرنے میں راشد جاوید صاحب کی بات تھی، جن کا کہنا تھا کہ یہ منفی بدلاؤ نہیں بلکہ منفی تسلسل ہے، اور اس میں سہاگن کی کہانی جو ہے طبقاتی فرق بیان کر. یقیناً یہ بات ہے، اور جس میں انسانیت کی تکریم کا مسئلہ ہے. اور لیکن پھر وہی بات ہوئی کہ اس سلسلے میں ادیب کو یہ بولڈنس اس کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ اس کا ایک سولوشن، بولڈ سولوشن پیش کرے. اس میں جو جیسے ماں کا کردار ہے کہ وہ اس نے باپ سے بات کیے اور پھر مکان تبدیل ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر ایک سیدھا سا حل اس کا تلاش کیا گیا کہ اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے. تو کسی بیماری کو بغیر علاج کے نہیں اس سے انسان صحت مند ہو سکتا ہے. یہ بیماری معاشرے کی بیماری ہے، تو معاشرے کا بھی یہ حال ہے. تو اس کو وہاں سے ہٹا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کوئی اسٹرانگ وہ آنا چاہیے تھا وہاں پر. تو یہ اوور آل ایک اچھا افسانہ ہے، پڑھت بہت اچھی ہے. اور جیسا کہ ناجیہ صاحبہ نے بھی فرمایا، یہ بات بالکل اپنی جگہ بہت مستحکم اور درست ہے کہ ہر جگہ ہمیں پڑھنے کو نہیں ملتا. پڑھنے کے لیے تو ہم تنقیدی نشستوں میں بہت کم ہی اس کے مواقع ملتے ہیں. اصل تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، تو سننے کا موقع کم ملتا. سوری اگر میں غلط کہہ گیا تو پڑھت کی بنیاد پر اس کو ایک توانائی نہیں دی جا سکتی، لیکن پھر بھی ان سب باتوں کے باوجود اس افسانے کی تعریف کی جانی چاہیے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کی جو بولڈنس انہوں نے دکھائی ہے
اس کی تعریف کی جانی چاہیے، اور اس موضوع کو دبنا نہیں چاہیے، اس کو ابھر کے آنا چاہیے، اس کو ادیب اور ہمارے معاشرے میں اس کا بار بار ذکر ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں اس موضوع کے لحاظ سے اس افسانے کو ایک اچھا افسانہ قرار دیتی ہیں اور دینے کے یہ دلائل ہیں، اور اس لیے ان کو اس کو مبارکباد پیش کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک اچھا افسانہ تھا، اور اس سے ہم لوگ سب ایک بار پھر سوچنے پہ مجبور ہوئے، جو کہ دعوت فکر دیتا ہے کہ بھئی آخر یہ معاشرے کا حال کب بدلے گا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ صرف تیسری دنیا کے مسائل نہیں ہیں، کیونکہ یقیناً یورپ میں، امریکہ میں عورتوں کے حقوق کی بات ہے، ان کے پاس رائٹس ہیں بھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو بالکل برابر ایک جیسی صورتحال، لیکن جو عالمی مسائل ہیں، جو خواتین کی طرف رجحان ہے، جو عام طور پہ جو ایک جنرل پدر صدری کا جو ایک معاشرہ اور بہت تیزی سے ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، اس کے روک تھام کے لیے اس طرح کے افسانے ضرور سامنے آنے چاہیے۔ بہت شکریہ۔ میں انجلا حمید صاحبہ کو کہتا ہوں اور خاص کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، محفل کو بہت شکریہ سرور غزالی صاحب، بہت شکریہ۔ جو ہمارے پاس مجموعی طور پہ جو رائے آئی اس افسانے کے حوالے سے کہ موضوع بات کرتا اس کو جو ہے موضوع تو کوئی نیا نہیں ہے، اس کو بدلاؤ اور ناجیہ احمد، نظمین اسلم اور حل کی طرف بھی جانا چاہیے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ دنیا میں جو بڑا ادب جو لکھا جا رہا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو بڑا ادب لکھا جا رہا ہے، جیسا اور چینجز کیسے آئے معاشرے میں، اس کو اس کے لیے رائٹر کو دیکھنا ضروری ہے، جو ہے۔ اور یہ موضوع بھی ایسے ہی ہے جو ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن اس کی چینجز کون ہے اور اپنی طرف سے ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اس افسانے پہ جو گفتگو ہو رہی تھی، اس میں ایک بات تو میں ضرور کہوں گی، اور میں یہ چاہوں گی سرور غزالی صاحب بھی بیٹھے ہیں، مشرق قمر صاحب بیٹھے، کہ کسی دن ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے کہ میری رائے میں مردوں کی عورت بہت مختلف ہے، اور اس کو ہر افسانے کی عورت سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ مردوں کی عورت کا مزاج برتاؤ بالکل مختلف ہے، تو اس کو کسی دن ضرور موضوع بنائیں گے۔ اور آج کی نشست میں شہناز پروین صاحبہ ہمارے ساتھ رہی، چرچ پہ افسانے کے حوالے سے بات بھی کرتے رہے۔ شہناز پروین صاحبہ کی صحت تو سلامتی کے لیے ہم دعا گو ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہم بہت جلدی توقع کر رہے ہیں کہ ہم ان کی گفتگو بھی سنیں گے اور ہم ان کا افسانہ بھی سنیں گے۔ افسانے کے جو بہت اہم نام ہے، تو میں اب درخواست کرتی ہوں مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ نشست کے جی، میں صاحب صدر اور تمام لوگ جنہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ یہ ان کی بہت محبت ہے، ہم جب بھی ان سے درخواست کرتے ہیں یہ تشریف لاتے ہیں، اور تمام لوگ اور اپنی گفتگو سے بھی اس محفل کو عزت بخشتے ہیں، اور شرکت کر کے بھی میں خصوصی طور پر شہناز پروین صاحبہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ یہ بہت عرصے بعد یہ تشریفیں، یہ کچھ اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، ورنہ یہ ہم ہر ہفتے میں 3 دن اجلاس ہوتے تھے تو یہ تینوں دن آتی تھی اور گفتگو بھی کرتی تھی، لیکن اب ذرا تھوڑے سے ان کے میڈیکل مسئلے ہیں تو اس وجہ سے، لیکن میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہ تشریف لائی ہیں۔ اور جو ہے پھر میں یہ عثمہ عنبر صاحبہ جو وہ ہمارے پہلی دفعہ ہمارے اس اجلاس میں تشریف، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ آئندہ صرف کلثوم رفیق صاحبہ کی وجہ سے ہی نہیں، اب ویسے بھی آپ آئے تشریف لائیں۔ آپ نے آج بہت افسانے پہ بھی اور نظم پہ بھی بہت اچھی جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔
عمران مشتر نفیس صاحب جو ہے یہ جو ہے ہمارے پہلے بھی آئے ہیں اور دعا ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آئیں گے اور اپنی تخلیقات بھی جو ہے پیش کرتے رہیں گے. کلثوم رفیق صاحبہ کا تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ پہلے بھی آتی تھی، اب آئندہ بھی تشریف لائیں گی. تو میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سرور غزالی صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ وہ جب بھی ان سے درخواست کی جاتی یہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور اپنے نوازتے ہیں. میں اس کے ناجیہ صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی خصوصی طور پر آج وقت نکالتی ہیں اور پھر وہ سارا اس کی ریکارڈنگ کر کا اور وہ سارا کرتے ہیں. تو بہت تو جیسے کہ انجلا صاحبہ جو ہیں وہ جس طریقے سے یقین کریں کہ نظامت اس چراغ ہمیش کی وہ کرتی ہیں شاید کوئی اور نہیں کر سکتا. وہ جس طریقے سے تخلیق کو اور تخلیق کار کو اور جو ان کو گفتگو کرتے ہیں ان کو سب کو لے کر ساتھ چلتی ہیں، یہ انہی کا حصہ ہے. میں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. تو آئندہ ہفتے جو ہے نا وہ ہم نئے پروگرام کے ساتھ ہیں. راشد صاحب دیکھ لو میں بہت بھولیا نہیں دونوں شکریہ ادا کرنا، راشد صاحب دیکھ لو. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب میں عمران مشتر نفیس کا ایک بار اور کہوں کہ عمران جو ہے وہ کافی متحرک ہے کراچی میں، جو ہاں نئے شعر و ادب کا جو ایک وہ سلسلہ ہے ان کو کرتے ہیں. بہت شکریہ تمام دوستوں کا. اگلے ہفتے ملتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. خدا اوکے. حافظ. اللہ حافظ. شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.